السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول تجھے جیت لیں گے جانا کے ایپیسوڈ نمبر 25 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ تمہارے دل میں جو غم بسا ہے تو میں کہاں ہوں، یہ میں نہیں کوئی دوسرا ہے تو میں کہاں ہوں۔ ہماری پلکوں کے خواب آخر اداس کیوں ہیں، اگر یہ تم کو ہی سوچنا ہے تو میں کہاں ہوں۔ وہ میری تصویر، میری خوشبو، خیال میرا، تمہارا کمرہ سجا ہوا ہے تو میں کہاں ہوں۔ تمہاری چاہت کے زخم شاید مہک رہے ہیں، سنا ہے موسم ہرا بھرا ہے تو میں کہاں ہوں۔ ہرا جمے گا کہ سرخ جوڑا یہ کارچوبی، تمہیں یہ دل ہی سے پوچھنا ہے تو میں کہاں ہوں۔ آسمان خاکی تھا، گرد و غبار میں گھلی ملی بادلوں کی ہلکی تہ کے باوجود بھی جاتی دھوپ کی جھلک سارے منظر پر چھائی ہوئی تھی۔ دھوپ ہلکی تھی مگر گرمی کی شدت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، ہر شے جیسے تپ رہی تھی۔ ایسی ہی دھندلی مگر گرم نارنجی دھوپ میں کمشنر وجدان کے بنگلے کے باغ میں گرمی اور حبس کی وجہ سے شام گرم اور خشک سی لگ رہی تھی۔ پودے مرجھائے ہوئے تھے، درختوں کے سائے پیاسے سے زمین پر جھک رہے تھے۔ جب اس گرمی اور حبستہ ماحول سے بے نیاز بنگلے کے اندر خنکی سی چھائی ہوئی تھی، لاؤنج میں ایک ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ رسم کی تیاری کرتی وہ سب پرجوش تھیں۔ اس ہنگامے کو نظر انداز کرتی شانی سیدھے اپنے بیڈ روم کی طرف چلی آئی، پر ادھر آ کر وہ ٹھٹکی تھی۔ وجدان نہ جانے کب گھر آئے تھے اور اب بیڈ پر سیدھے سیدھے لیٹے ہوئے تھے، آنکھوں پر دایاں بازو رکھے، پیر بھی جوتے میں قید اور پولیس یونیفارم بھی اب تک تن پر موجود تھی۔ لگتا ہے کمشنر صاحب آج زیادہ تھکے ہوئے ہیں، شانی سوچ کر ہولے سے مسکرائی، چہرے پر ان کے محبت کے رنگ چھا گئے۔ پھر وہ دھیرے دھیرے بیڈ کے قریب آئی، خمیدہ ہوئی اور بھی وجدان کے جوتے اتارنے کے لیے چھوئے ہی تھے کہ انہوں نے چونک کر اپنی آنکھوں سے بازو ہٹا لیا۔ شانی نے دیکھا کہ بھوری آنکھوں کی رگیں سرخ ہو رہی تھیں۔ یہ مت کیا کرو، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تیزی سے اٹھ کر شانی کے ہاتھ اپنے جوتوں سے ہٹائے اور خود ہی باری باری دونوں جوتے پیروں سے نکال کر پیروں کی مدد سے بیڈ کے نیچے سرکا دیا۔ اس دوران انہوں نے دانستہ طور پر شانی پر نگاہ نہیں ڈالی تھی، بس آستین کے کف کھولنے لگی۔ شانی ان کے چہرے پر چھائی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے وہیں ان کے پہلو میں ٹک گئی۔ محبوب پاس بیٹھا تو وجدان کے سینے پر دھرا بوجھ کچھ اور بڑھ گیا تھا، کف کھولتی انگلیاں سست سی پڑنے لگی تھیں۔ طبیعت نہیں صحیح آپ کی؟ ادھر شانی ان کی اندرونی کیفیت سے بے خبر، بس ان کے لیے پریشان تھی۔ وجدان کی سرخ آنکھیں، چہرے پر چھائی سنجیدگی، وہ فکر مند سی ہوتی ان کی پیشانی چھونے ہی لگی کہ وجدان نے وہی کلائی اپنی گرفت میں جکڑ لی۔ گردن گھما کر شہابی چہرہ دیکھا، پھر میں ٹھیک ہوں، بس تھکان ہے۔ زبردستی مسکرا کر ان کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگا کر انہوں نے نرمی سے کہا اور گہری سانس لے کر بیڈ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ شانی نے چہرہ اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ وجدان ان سے قدرے نظریں چراتے ڈریسنگ کی طرف بڑھ گئے تھے۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ان کے سرد رویے کے بارے میں سوچتی خود بھی اٹھ گئی تھی، پھر ڈریسنگ تک آئی تو ٹھٹکی۔ وہ ذرا الماریاں کھولے اپنے کپڑے نکال رہے تھے۔ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ ان کی موجودگی میں خود یہ کام کریں۔ ہمیشہ وہ منتظر رہتے تھے شانی ان کے ہر کام انجام دے تاکہ اس دوران وہ ان کے قریب ہی رہا کرے۔ وجی میں نکال دیتی ہوں آپ کے کپڑے۔ انہیں خود سے کپڑے نکالتے دیکھ کر وہ تیزی سے ان کی طرف چلی آئی تھی، اسی تیزی سے ان کے ہاتھ کپڑے سے ہٹا دینے چاہے کہ وجدان نے ان کے ہاتھوں کو پیچھے کر دیا۔ میں بھی نکال سکتا ہوں، تم آج کل ویسے بھی اتنی مصروف رہتی ہو۔ وہ ان سے آنکھ ملانے میں مشکل محسوس کر رہے تھے، گردن پر ندامت کا بوجھ بہت زیادہ تھا، مگر شانی اس گریز کو ان کی ناراضگی سمجھی تھی۔ انہیں لگا وہ ان سے شکوہ کر رہے ہیں۔ وہ ہولے سے مسکرا دی تھی، آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر تھاما اور گھما کر وجدان کا رخ اپنی طرف موڑ دیا۔ آپ مجھ سے خفا ہیں نا؟ کالی آنکھیں جو بھوری آنکھوں میں اتری، وجدان کے دل میں درد اٹھنے لگا۔ کل رات سے وہ عذاب میں مبتلا تھے، اب شین سے ملنا شایان سے دھوکہ لگ رہا تھا، مگر سچ بات بتا بھی نہیں سکتے تھے۔ کبھی کبھی وقت مجبوری کی بیڑیاں پہنا دیتا تھا جسے انسان مصلحتوں کے تحت توڑ نہیں سکتا تھا، وہ بھی سب کچھ کلیئر کیے بغیر ان سے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ وجدان کی خاموشی پر شانی ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مقابلے میں کھڑی ہوئی اور اپنے دونوں ہاتھ ان کے کالر پر رکھ کر وہ ہولے سے مسکرائی۔ ایک بار سمن خیریت سے پار ہو جائے، سارے مسئلے سمٹ جائیں، پھر میرا سارا وقت آپ کے لیے۔ میں نے آپ کی طرف سے بہت سی کوتاہیوں کو انجام دیا، مگر اب ایسی خطا کبھی نہیں کروں گی۔ ان کے کالر کے بٹن کو چھوتے ہوئے وہ محبت میں ملے ناز کے رنگوں کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ وجدان کی نگاہیں شہابی چہرے کے چہرے پر جم گئی تھی۔ ہمیشہ ان کی رضا میں راضی رہنے والی، ہمیشہ ان کے اور ان کے بچے کے لیے اپنا آرام بھی حرام کر دینے والی، ان کے لیے ہی اس نے سب کچھ سہنے والی ان کی معصوم شایان۔ ان چند مہینوں میں بہت سے موڑ آئے، ناراضگی بھی ہوئی، دوریاں بھی آئیں، ایک دوسرے سے خفا بھی ہوئے، مگر پھر بھی وہ محبت اب تک وہیں اپنی جگہ پر پائیدار تھی، جو کبھی نہیں ختم ہو سکتی تھی۔ ان دونوں کے بیچ عشق کی مضبوط دیوار تھی، پھر بھی کسی نہ کسی موڑ پر ان دونوں کے بیچ زندگی ضرور آ ٹھہرتی تھی۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ پھر سے کوئی خطا ہوئی ہے مجھ سے؟ کوئی غلطی کی ہے میں نے؟ ان کے اس طرح دیکھنے پر شانی کی کالی آنکھوں میں تشویش سی اتری۔ وجدان ٹھیک نہیں تھے، بھوری آنکھوں کی کیفیت عجیب تھی، یہ ان کا دل کہہ رہا تھا۔
خطا کار تو بس میں ہوں، میں غلط ہوتا ہوں، مجھے سزا ملنی چاہیے جو میں شایان کو دکھ دینے کا باعث بن جاتا ہوں۔ انہوں نے جیسے تھک کر ان کی پیشانی پر اپنی پیشانی رکھتی، شانی کا دل گھبرا اٹھا۔ وجیہہ آپ ٹھیک نہیں لگ رہے، ان کا چہرہ اپنی ہتھیلیوں میں تھام کر جو انہوں نے تشویش سے کہتے ہوئے بغور دیکھنا چاہا، وجدان خود کو سنبھال گئے۔ تم میرے قریب ہو تو کیا میں ٹھیک رہ سکتا ہوں؟ ان کے سینے میں اذیت بھری ہوئی تھی، مگر چہرے پر مسکراہٹ لا کر انہوں نے شانی کے گال 2 انگلیوں سے چھوئے۔ لیکن مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ آپ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا میں آپ کچھ جاننے کے قابل بھی نہیں رہ گئی ہوں؟ وجدان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے ان کی آواز گلا آمیز ہوگی، کالی آنکھیں نم سی ہوئیں تو انہوں نے ایک ہاتھ بڑھا کر ان کا سر اپنے دائیں شانے سے لگا لیا۔ تم تو اب بھی وہی شایان ہو میرے لیے، میری جان، لیکن اب مجھے لگتا ہے میں تمہارے قابل نہیں رہ گیا ہوں۔ ان کے سر کو دھیرے دھیرے سہلاتے ہوئے بھوری آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے پر ٹھہری ہوئی تھیں، کربناک ایک سوچ تھی لگاتار کچوکے لگا رہی تھی۔ شانی نے سر اٹھا کر وجدان کا چہرہ دیکھا۔ آپ مجھے بات نہیں بتانا چاہتے، مت بتائیں، مگر ایک بات یاد رکھیں، آپ کو کوئی حق نہیں آپ میرے محبوب شوہر کو کچھ الٹا سیدھا کہیں۔ اس کے جیسا قابل میری نظر میں کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ دونوں ہاتھ ان کے توانا سینے پر رکھے، کالی آنکھوں میں نرم سی خفگی تھی، پیار میں لپٹی ہوئی ناراضگی، بھوری آنکھیں محبت کی چمک سے روشن ہوئی اور سینے میں دبی اذیت کو کچھ قرار حاصل ہونے لگا تھا۔ انہوں نے شانی کا چہرہ ہتھیلیوں میں بھرا۔ اب کبھی تمہارے دل دکھانے کا باعث نہیں بنوں گا، کہتے ہوئے انہوں نے جھک کر سبھی پیشانی پر اپنی محبت کا لمس ثبت کیا۔ یہاں سے وہاں تک دل کی سرزمین پر وہ لمس اتر کر ٹھنڈک ہی ٹھنڈک بکھیر گیا۔ دل، بادل اور محبت سمندر۔ شانی نے گہری سانس لی، ان کی محبت ابر رحمت کی طرح سایہ فکن تھی۔ وجدان پرسکون ہو کر ان کا چہرہ چھوڑ کر پیچھے ہو گئے۔ میرے کپڑے نکال دیں اگر آپ کو اپنے بچوں سے فرصت مل گئی ہو شایان جی۔ بھوری آنکھیں اب جو ان کے بالائی سے چہرے پر جگمگائیں، شانی کا چہرہ گلاب بن اٹھا۔ آپ کے ہی بچے ہیں کمشنر صاحب؟ ایک ہاتھ سے ان کے سینے پر ہلکا سا ہاتھ مارا، پھر الماری کی طرف مڑتے ہوئے پوچھے بنا بھی نہیں رہ سکی، ابھی تو آئے ہیں اور ابھی جا بھی رہے ہیں، کیا رسم میں شامل نہیں رہیں گے؟ ہینگ کیے ہوئے کپڑے کھینچے اور ان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے سوال بھی کر دیا۔ بس ایک کام نپٹا کر دل مطمئن کر لوں، پھر واپس آ جاؤں گا۔ کپڑے والا ہینگر تھامتے ہوئے ان کے ہونٹوں پر اطمینان بخش مسکراہٹ تھی۔ ایک ہاتھ سے ان کا گال تھپک کر وہ باہر نکل آئے۔ شانی ان کے پیچھے ہی تھی۔ ضرور واپس آ جائیے گا، آپ کے بغیر تو سب کچھ ادھورا رہے گا۔ مصطفیٰ بھی جا رہے؟ ان کے پیچھے چلتے ہوئے شانی سادگی سے پوچھ رہی تھی۔ وجدان واش روم میں جاتے ہوئے پلٹے، ایک ہاتھ واش روم کے دروازے پر رکھا اور یہ آپ اپنے بیٹے سے پوچھ لیجیے گا، اب میں واش روم جاؤں یا آپ بھی فریش ہونے میں میرا ساتھ دینے والی ہیں؟ ان کی آنکھوں میں جو شوق سے چمک ابھری، شانی گھبرا کر 2 قدم پیچھے کھسکی۔ جائیں فریش ہو جائیں، میرے پاس آپ کی طرح کا فالتو وقت نہیں ہے، جلدی جلدی بول کر وہ مڑ کر جو کمرے سے نکل کر بھاگی تھی۔ وجدان زور سے ہنس دیے۔ اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی شایان ویسے ہی شرمیلی تھی، ان کی اپنی معصوم شایان۔ وجدان نے گہری سانس لی، پھر سر جھٹک کر واش روم میں گھس گئے۔ فریش ہونے کے بعد گھر سے نکلنا ہے، زندگی کا ایک باب ہمیشہ کے لیے بند کر دینے کے لیے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے آسمان نے بادلوں کی بھوری چادریں اوڑھ لیں تو گہرا آبی رنگ کا اندھیرا ہر منظر پر چھا گیا۔ ایسے میں کمشنر وجدان کے بنگلے کے اندر روشنیوں کے قافلے کے ہمراہ دھیما دھیما سا شور صاف سنائی دے رہا تھا۔ جب گھر کے مرد حضرات اندرونی حصے میں داخل ہوئے تھے، اندر کا منظر دیکھ کر صرف یزدان کو چھوڑ کر کمی بیش سب کی آنکھوں میں تعجب کے ساتھ ایک خاص چمک بھی ابھری تھی۔ اپنی اپنی بیویوں کو دیکھتے ہوئے مرتضیٰ اور شاکر کا دل زبردست انداز میں چھیڑنے کا ہوا، پر بغل میں ولف صاحب بھی کھڑے تھے، اس لیے چہرے پر سنجیدگی سجائے آگے کیا ہوگا یہ سوچ کر دل ہی دل میں مزے لیتے ہوئے کھڑے تھے۔ سب سے آگے کھڑے یزدان نے آنکھیں سکیڑ کر دیوار سے لٹکی دعا اور صبا کی طرف دیکھا۔ پھولوں کی لڑیاں ان کو تھماتی، انم بھی ساتھ تھی، ملازمہ بھی لگی ہوئی تھی۔ صوفے پر بیٹھی اریبہ لگاتار کھاتے ہوئے دلچسپی سے ان کے کاموں کو دیکھ رہی تھی، اور ان سب کی لیڈر سمن صاحبہ دوسرے صوفے پر بیٹھی زور و شور سے ان سب کو ہدایات جاری کر رہی تھی۔ خود تو کچھ کرنے کے قابل نہیں تھی، پر بول بول کر محترمہ سارے کام میں بھرپور حصہ لیے ہوئی تھی۔ وہ پانچوں اس قدر اپنے کام میں منہمک تھی کہ ان کے آنے کی بھی خبر نہیں ہوئی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ آخر یزدان کو ہی توجہ دلانی پڑی۔ اس کا روب سے پوچھنا تھا کہ ان پانچوں کی گردنیں ایک ساتھ آواز کی طرف مڑ گئیں۔ یزدان اور ان تینوں کے ساتھ واسق بھی۔ اریبہ کی بھوری آنکھیں چمکی، پھر اپنی ناراضگی یاد آئی تو گردن اکڑا کر سیدھی بیٹھ گئی، لاتعلق بن کر ہاتھ میں لیا ہوا سیب کا ٹکڑا کترنا شروع کر دیا۔ واسق نے بھی ایک نگاہ ڈالی، پھر پھیر کر سمن کی طرف دیکھنے لگا جو یزدان کی بات کا جواب دے رہی تھی۔ یہ ہم خود سے مایوں مہندی کی تیاری کر رہے ہیں۔ اچھا لگ رہا ہے نا یزدان؟ چلیں آ جائیں، آپ سب بھی کام میں ہاتھ بٹائیں۔ کسی اور نے تو کیا جواب دینا ہے، اس نے ہی چہک کر جواب دیا، وہ بھی پورے جوش و خروش سے۔ اور تو اور ان سب کو بھی کام کی دعوت دی گئی تھی۔ دعا اور صبا اطمینان سب اسٹول پر بیٹھ گئی کہ دیکھیں اب بھابھی صاحبہ کیا کرتی ہیں۔ انم بھی انہی دونوں والی حالت میں تھی۔ یزدان نے باری باری تینوں کو دیکھا، پھر ان پر سے نگاہ ہٹا کر زوجہ محترمہ کو بھمیں یکجا کر کے گھورا۔ ریڈ کلر کے پرنٹڈ سوٹ میں وہ خود بھی سرخ گلاب سی لگ رہی تھی۔ دل بھلے روب جال میں الجھا، مگر آواز کا روب کم نہیں ہوا۔ کس کی اجازت سے یہ سب کروا رہی ہیں آپ؟ آواز بھلے سنجیدہ تھی، مگر جو نرمی میں لپٹا پیار چھپا رہتا تھا وہ سب کو محسوس ہو جاتا تھا۔
اتنے پیار سے پوچھ تاچھ کبھی ہم سے نہیں کی گئی۔ بغل میں کھڑا شاکر اپنے کان کی لو مسلتے ہوئے بڑبڑایا۔ یزدان نے جو گردن ٹیڑھی کر کے اسے گھورا وہ فوری سیدھا ہو گیا۔ مسکراہٹ میں ہونٹ پھیلا کر آنکھوں کے اشارے سے ان کی بیوی صاحبہ کی طرف توجہ دلائی جو نان سٹاپ شروع ہو گئی تھی۔ یزدان نے گردن سیدھی کر کے سمن کی طرف دیکھا۔ اپنی مرضی سے کروا رہی ہوں، اور کس کی مرضی سے کرواؤں گی؟ بڑی بھابھی ہوں سب کی، میری اجازت جب مل گئی تو کسی اور کی اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ اب آپ باہر کے سارے انتظامات سنبھالتے ہیں تو میں نے گھر کے سنبھال لیے۔ آپ نے ہی تو کہا ہے کہ میں آپ کی ملکہ ہوں، تو پھر مجھے بھی حق ہے اپنی ٹیم کے ساتھ کام کرنے کا۔ پٹ پٹ بولتے ہوئے وہ لگاتار اپنی جگمگ نگاہوں سے یزدان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ وضاحت دینے کے ساتھ ساتھ اطراحٹ اور ناز بھی الگ تھا۔ یہ اس کی محبوب ترین بیوی اس کی کمزوری بن کر اس کا خوب فائدہ اٹھا لیتی تھی۔ پہلے یہ سب بیڈ روم تک محدود تھا، مگر اب میڈم سب کے سامنے بھی شروع ہو گئی۔ وہ اسے گھورتا رہا تو ہائے سمی، زیادہ بول گئی تو کیا تو؟ وہ گھبرا کر سوچتے ہوئے فوراً گڑبڑا کر سنبھلی پھر اپنے چہرے پر معصومیت سجا لی۔ یزدان، خالہ اور پپا نے اجازت دی تھی اور دادی سے بھی اجازت مانگ لی تھی۔ یقین نہیں تو پوچھ لیں۔ دادی دادی، لگاتار خود کو گھورتے ہوئے یزدان کو دیکھتے ہوئے اس نے سعدیہ بیگم کو اونچی آواز میں پکارا تھا۔ باقی سب چپ سی اس کی ہمت کی داد دے رہی تھی جو یزدان کے گھورنے پر بھی بالکل بیویوں والے روپ میں تھی۔ بغل میں بیٹھی اریبہ بھی رشک سے اسے دیکھ رہی تھی جو اس کے بھیا کی ملکہ بنی ہوئی تھی۔ ادھر واسق کو چھوڑ کر وہ تینوں یزدان کے منع کرنے کے منتظر تھے، خاص طور پر شاکر اور مرتضیٰ۔ ان کا دل کہہ رہا تھا یزدان ابھی رسموں کے لیے منع کرے اور پھر وہ دونوں اپنی اپنی بیویوں کی بنی ہوئی شکلیں دیکھ کر چھیڑ سکیں۔ کیا ہوا سمی، کہیں پھر سے درد تو نہیں شروع ہو گیا؟ دادی اس کے اس طرح پکارنے پر باہر نکل کر آئی اور ساتھ ہی شانی بھی پیچھے پیچھے بھاگی چلی آ رہی تھی۔ انہوں نے گھبرا کر اس سے پوچھا، مگر ادھر سب کو جمع دیکھ کر چونکی، پھر مصطفیٰ اور باقی سب کو دیکھ کر ان کے ہونٹ پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ ساتھ واسق کے موجودگی سے ان کی خوشی اور بڑھ گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں خالہ، دادی اور خالہ، کہیں ان سے کہ ہم نے آپ سے دونوں سے بھی اجازت لی تھی، دیکھیں کیسے گھور رہی ہیں۔ سمن نے اپنی خیریت بتا کر انگلی سے یزدان کی طرف اشارہ کیا جو ابھی اسے گھور رہا تھا اور وہ دل ہی دل میں گھبرا رہی تھی۔ اپنے مصطفیٰ کو دیکھ کر شانی کے لبوں پر مسکراہٹ رنگی۔ کتنے پیار سے وہ بیوی کو گھوری دے رہا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی مگر سعدیہ بیگم بول پڑی، جستی سمی صحیح کہہ رہی، ہم سے اجازت لے لی تھی بچیوں نے، بس کر میرا بچہ، ایسے غصہ نہیں ہوتے۔ قریب آ کر انہوں نے پیار سے یزدان کو چمکارا، پھر اس کے پیچھے کھڑے ان چاروں کو کڑک نگاہوں سے دیکھا۔ اب فرصت ملی ہے تو تم سب کو گھر آنے کی، گھر میں کام ہوتے ہیں تو تم سب خوب غائب رہتے ہو، اب آ گئے ہو تو کھڑے کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ میری بچیاں صبح سے لگی ہوئی ہیں، چلو اب تم سب مدد کرواؤ۔ ادھر دادی تو سمن سے بھی 4 ہاتھ آگے نکلی تھی۔ جہاں اس پھٹکار پر ان کے چہرے بنے بگڑے، وہیں سب لڑکیوں کے چہرے کھل گئے۔ سب سے زیادہ تو دعا کا۔ اس نے شاکر کی طرف دیکھا تو ٹھیک اس وقت اس کی نگاہ بھی اس کی نگاہوں سے ملی تھی۔ دعا نے فوری گردن اکڑا کر ہاتھ میں تھمی پھولوں کی لڑیوں کی طرف اشارہ دیا جیسے کہہ رہی ہو چلیں کام کروائیں۔ شاکر نے یہ اشارہ دیکھا، کاندھے چٹکے اور آرام سے نگاہ پھیر گیا تو وہ منہ ٹیڑھا کر کے رہ گئی۔ توجہ پھر سے سعدیہ بیگم اور یزدان کی طرف کر لی۔ دادی، کیا ہے یہ سب؟ آپ کو معلوم ہے نا مجھے یہ سب پسند نہیں۔ شانی منع کیا تھا نا آپ سے کوئی ہنگامہ نہیں ہو۔ وہ سمن سے نگاہ ہٹا کر وہ ان کی طرف مڑا، سنجیدگی سے بولا تھا مگر برہمی سے نہیں بلکہ نرمی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ شانی کے کچھ کہنے سے پہلے سعدیہ بیگم پھر سے بول پڑی، تو کیا ہوا میرا بچہ ہے، بچیاں خوش ہو جائیں گی، تمہاری ہدایت تھی تو کوئی باہر کا نہیں آئے گا، اس لیے کسی کو نہیں بلا رہی ہیں، بس ہم سب ہی ہیں، بچیاں ہیں، شوق ہے ان کے، کرنے دو ان کو بھی اپنے شوق پورے، اپنے ارمان ہیں، پھر مجھ سے اجازت لے چکی ہیں، اب تم بھی میرا بچہ موڈ نہ خراب کرو، جا کر فریش ہو جاؤ۔ اس کے بازوؤں کو سہلاتے ہوئے وہ بڑے پیار سے منا رہی تھیں۔ یزدان نے سب کی طرف نگاہ ڈالی، وہ سب بڑی معصومیت چہرے پر سجائے التجائیاں نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ اس کی معصوم بہن ایک چھوٹی سی خوشی کی خواہش مند، اس کے ہونٹوں سے گہری سانس خارج ہوئی۔ اوکے، لیکن کوئی شور نہیں، اور آپ میڈم؟ میں فل گلاس جوس پی چکی ہوں، بھر کر فروٹس کھا چکی ہوں، خالہ سے انجیکشن بھی لگوا چکی ہوں، اور دیکھیں ادھر لیٹ بھی گئی ہوں۔ یزدان آپ جائیں نا، فریش ہو جائیں۔ یزدان کے ہدایتیں دینے سے پہلے وہ فل سپیڈ سے بولی تھی، اور پھر کشن وہیں جما کر نیم دراز ہو گئی تو سب کی دبی دبی ہنسی نے یزدان کو دانت کھٹکھٹانے پر مجبور کر دیا۔ دل کیا اسے اٹھا کر روم میں لے جائے، پھر بتائے اسے زبان چلانے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ تم جاؤ، فریش ہو جاؤ، میں ہوں نا اسے ٹھیک کرنے کو۔ اس بار شانی ہنسی دباتی یزدان کے قریب آئی اور اس کا بازو سے ہلایا۔ وہ سمن پر سے نگاہ ہٹا گیا، فی الحال وہ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا سکتی تھی۔ سعدیہ بیگم نے مڑ کر صوبے پر نیم دراز سمن کو دیکھ کر کہا، سمی خبردار جو تم یہاں سے کوئی کام کے لیے بھی ہلی تو یزدان سے پہلے میں تمہاری خبر لے لوں گی۔ اے لڑکو، چلو ہاتھ بٹاؤ، بہت ہو گئی کھی آ جاؤ شانی، سارا کام ادھورا ہے۔ دادی بڑے آرام سے سمن کے ساتھ لڑکوں کو بھی ڈانٹ کر شانی سے بولی اور پھر سے اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ ان کی اپنی الگ تیاریاں تھیں جو وہ شانی کے ساتھ مکمل کر رہی تھی۔ جاؤ، فریش ہو جاؤ، واسق تم جانا مت، اب ادھر ہی ٹھہرنا تم۔ شانی کے یزدان اور ایک طرف کھڑے خاموش واسق سے جلدی سے بول کر سعدیہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ یزدان نے بس سر جھٹکا اور اس بار خاموشی سے سیب کی پھانکیں کھاتی اریبہ کی طرف دیکھا۔ وہ دلچسپی سے سب دیکھتی سنتی سیب کی پھانک اتر رہی تھی۔ یزدان کے ہونٹ پر مسکراہٹ کھل گئی۔ اریب، تم آرام کرو، تھک جاؤ گی۔ اس کے پیار سے کہنے پر اریبہ کھل گئی تھی۔ یزدان کی توجہ پا کر چہرے پر خوشی کا تاثر اور بھی بڑھ گیا تھا۔
نو بھیا، میں بھی یہاں فل انجوائے کر رہی ہوں، سب کے ساتھ اچھا لگ رہا ہے مجھے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کسی کو یاد کری ہوں، بہت مزے سے ہوں میں یہاں۔ یزدان کو جواب دیتے ہوئے گردن سیدھی کر کے اونچی آواز میں جواب دیا تھا، لیکن جیسے یہ بات سنا رہی تھی وہ لاپرواہی سے لاؤنج کی سجاہٹ میں دیکھنے میں لگا ہوا تھا، اسے جیسے کوئی مطلب ہی نہیں تھا۔ یزدان نے بس اس کی شکل دیکھی، پھر سر جھٹک دیا۔ یہ دونوں بھی سدھر جائیں گے، بس وقت درکار تھا، یہ سوچ کر وہ اپنے پیچھے کھڑے ان چاروں کی طرف مڑا۔ اوکے، تم سب مدد کرواؤ، تب تک میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ اس نے مڑ کر مرتضیٰ، شاکر، نصر اور واسق کو بھی باری باری دیکھ کر حکمیہ کہا تو ادھر صبا، دعا، انم کے چہرے کھل گئے تھے۔ سمن بھی سنبھل کر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ مائیوں، مہندی کی تیاریاں کروانے کا مجھے کوئی ایکسپیرینس نہیں، مجھے تو معاف رکھیں۔ سب سے پہلے شاکر نے دونوں ہاتھ اٹھا کر انکار کیا، ساتھ ہی کنکھیوں سے دعا کی طرف بھی دیکھا جس نے ناک چڑھائی تھی۔ کرو گے تو ہو جائے گا، یزدان نے آرام سے جواب دے کر عذر کو رد کر دیا۔ پھر مرتضیٰ کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو تمہیں بھی کوئی اعتراض؟ اس نے فوری معصوم سی شکل بنا لی۔ بھیا، میں تو ہمیشہ تیار رہتا ہوں، آپ کو تو معلوم ہے کہ مجھے اپنے گھر لڑکیوں کی مدد کرنے کا کتنا شوق ہے۔ دانت نکال کر دیے گئے اس کے جواب پر یزدان نے تائید میں سر ہلا کر پھر خاموش مگر مسکراتے نظر کی طرف بھویں اچکا کر جو دیکھا۔ میں تو دلہا ہوں، میں کیسے کام کروں، مجھے رعایت دے دیں۔ اس کے بے ساختہ جواب پر مرتضیٰ اور شاکر کا کہا ہنس تو واسق بھی دیا تھا، سمن اور اریبہ بھی ہنسی تھی، بس ایک دعا اور صبا تھی جو اسٹول سے کودی اور انم کا بازو دبوچ کر تقریباً توڑتی ہوئی ان کی طرف آ گئی تھی۔ یہ رہی ہماری دلہن۔ دائیں بائیں انم کا بازو تھام کر اس قدر تاؤ سے نصر کو کہا گیا تھا کہ بیچارہ 2 قدم پیچھے کھسکا۔ جب ہماری دلہن کام کروا سکتی ہے تو دلہا صاحب کیوں نہیں کام کر سکتے؟ کوئی رعایت نہیں ملنے والی نیلی آنکھوں والے دلہا بھائی۔ صبا اور دعا کے زبردست احتجاج پر نصر کے چہرے پر بیچارگی سی جا گئی۔ اس نے مدد کے لیے شاکر اور مرتضیٰ کی طرف دیکھا۔ یہ وہ کام کر رہا ہے جو آج کل کی دلہن بھی نہیں کرتی، یہ شاکر صاحب تھے جو دعا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے۔ کون سا کام؟ وہ گردن اٹھا کر اس کی طرف دیکھتی چمک کر بولی۔ سب کی نگاہیں مسکراتی ہوئی انہیں دیکھ رہی تھیں سوائے واسق کے جو اس منظر سے لا تعلق بن گیا تھا۔ شرمانے کا کام؟ اب یہ دلہن نہیں کری تو اپنا نصر ہی کر لے گا۔ شاکر کے جواب پر مرتضیٰ نے کہا لگایا۔ نصر بھی سہسا مگر وہ دونوں تل ملا گئے۔ بھائی ایسی کوئی بات ہی، دیکھیں اپنی انو شرما رہی ہے، انو شرماؤ۔ صبا نے بھائی سے ناراضگی سے کہا اور انم کا بازو جوڑا۔ لیکن کس سے شرماؤں، سب اپنے ہی ہیں۔ اس کے بے بسی سے بولنے پر اس بار مرتضیٰ کے ساتھ شاکر کی ہنسی سے وہ دونوں جل بھن کر رہ گئی، اور ابھی جنگ کا میدان بنتا کہ یزدان نے ٹوکنا ضروری سمجھا۔ اچھا بس بہت ہو گیا ہنسی مذاق، اب کام پر لگ جاؤ تم سب۔ اور تم واسق، تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے نا کام کرنے پر؟ ان دونوں کو ڈپٹ کر اس نے ساکت کھڑے واسق سے بھی پوچھ لیا۔ پوچھنے کا مقصد صرف اتنا تھا تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ اسے اب اس گھر کے افراد میں شامل نہیں کیا جا رہا۔ اسے کیا اعتراض ہوگا، یہ ادھر اسی لیے تو آئے ہیں۔ اس کے جواب دینے سے پہلے ہی مرتضیٰ نے واسق کے گلے میں بازو ڈال کر کسی انکار کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی۔ وہ دل ہی دل میں مرتضیٰ کو گالی دیتا زبردستی مسکرایا تو یزدان اطمینان سے بولا، اوکے تو پھر تم لوگ کام کرو۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر مڑنے لگا کہ اور آپ کیا کوئی کام نہیں کریں گے؟ یزدان نے فوراً گردن گھما کر صوفے کی طرف دیکھا، ان کی ملکہ ہی یہ جرأت کر رہی تھی۔ گود میں رکھی کشن پر دونوں کوہنیوں کو ٹکائے دونوں ہتھیلیوں میں چہرہ رکھے وہ سارے جہان کی معصومیت سجائے پوچھ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا۔ یہ پوچھنے کی وجہ؟ تم میرے کس کام کے منتظر ہو؟ اس نے جو پوچھا سمن گڑبڑا کر بولی، میں تو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میرے دیور، بھائی، نندوئی، بہنوئی سب کو کام پر لگا دیا تو میرے شوہر صاحب کو بھی کام کرنا چاہیے نا۔ آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے ہائے ان کی معصومیت، یزدان کے کانوں میں صاف سب کی دبی دبی ہنسی کی آواز پہنچ رہی تھی۔ آج آپ کے بھائی، دیور، بہنوئی اور نندوئی سب چھٹی پر ہیں مگر شوہر صاحب فری نہیں ہیں۔ وہ اپنی بات کہہ کر رکا نہیں تھا، بہت تیزی سے مڑ کر سیڑھیوں کی طرف مڑ کے ادھر رہا تو وہ ضرور اسے بے بس کر دے گی۔ کب فری رہتے ہیں آپ؟ میں فری نہیں ہوں۔ ادھر سمن نے بہت جل کر جاتے ہوئے یزدان کو دیکھ کر منہ بنایا، اس کی نقل اتار کر کلیجے کو ٹھنڈک دی، پھر سر جھٹک کر سامنے دیکھا تو سب کے سبھی اس کی طرف بڑے مزے سے دیکھ رہے تھے۔ کیا ہے، مجھے کیا دیکھ رہے ہو؟ جاؤ اپنی بیویوں کی مدد کرو۔ اس کی بڑی بھابھی کی طرح ڈپٹ دینے پر وہ سب تابے داری سے سر ہلا گئے۔ بتائیے میڈم کیا کام ہے؟ مرتضیٰ نے چمکتی آنکھوں سے اب کی بار صبا کی طرف دیکھا، اچھے خاصے بگڑے حلیے کے باوجود بھی اسے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کام ہی کام ہے، دیکھ نہیں رہی کہ دلہن صاحبہ کو بھی ساتھ لگانا پڑا ہے۔ صبا نے جواب دیتے ہوئے 2-4 ہاتھ مار کر انم کا کاندھا بھی بجا دیا۔ اس نے بس اپنا کاندھا سہلا کر اسے گھورا۔ نصر ہولے سے مسکرایا تھا، پہلی بار دیکھ رہا ہوں مائیوں کا دلہا دلہن خود بھی کام کروا رہے ہیں اپنی رخصتی کے لیے۔ مرتضیٰ شرارت سے انم اور نصر کو دیکھتا صبا کے ہاتھوں سے لڑی لینے لگا۔ شاکر اور دعا بھی مسکرائے تھے۔ جملہ درست کریں، صرف مائیوں مہندی کی رسم کی تیاری کروا رہے ہیں، رخصتی کے دن چھٹی دے دی جائے گی۔ صبا نے تصحیح کی تھی تو وہ زور سے ہنس دیا۔ اس کی ہنسی کی آواز پر اریبہ کی نگاہ بھٹک کر اس کی طرف ضرور گئی تھی۔ سب کے ساتھ ہنستے مسکراتے شرارتیں کرتے اس نے کبھی بھی اریبہ کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ کیسی ہو اریبہ؟ واسق نے رسماً ادھر آ کر خاموش سے بیٹھی اریبہ سے حال پوچھا تو وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ واسق نہ جانے کب ادھر صوفے کی طرف آ گیا تھا۔ اس کے نارمل طریقے سے حال پوچھنے پر وہ ذرا سی حیران ہوئی، پھر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ فائن، تکلف سے کہہ کر وہ سامنے چلتے ٹی وی کی طرف دیکھنے لگی تو سمن نے بس گہری سانس بھری، پھر مسکرا کر واسق کی طرف دیکھا۔
کیسے ہو فاسق؟ بہت دن بعد شکل دکھائی ہے، آیا جایا کرو نا، خوش دلی سے کہتے ہوئے وہ ماحول پر چھا گیا تناؤ دور کرنے لگی۔ واسق ہلکا سا مسکرایا۔ الحمدللہ، تم کیسی ہو سمی؟ سوری، میں تمہارا حال بھی پوچھنے نہیں آ پایا تھا۔ واسق اس کے سامنے والے ہی صوفے پر بیٹھ گیا، باقی بات کا جواب عمدن نہیں دیا تھا بلکہ بات کا رخ بھی خوبصورتی سے موڑ دیا تھا۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک، کوئی بات نہیں کہ تم نہیں آ سکے، اب آ گئے ہو نا، اور بتاؤ۔ وہ نرمی سے جواب دیتے ہوئے اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ وہ بھی آرام سے بیٹھا اس کی باتوں کا جواب دیتا، کبھی خود ہی سے بات شروع کر دیتا تھا۔ ادھر دوسرے سنگل صوفے پر بیٹھی اریبہ بھرپور کوشش کر رہی تھی دونوں کو نظر انداز کرنے کی، مگر رہ کر واسق کی سمن سے بے تکلفی دیکھ کر وہ سلگ سی رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ سمن کا انداز بالکل بڑی بھابھیوں والا تھا۔ وہ واسق سے بات کر رہی تھی تو اسے اس کی ہی شوہر کی حیثیت سے عزت دے رہی تھی۔ سالہ ادھر کام کرنے کی بجائے بیٹھا اپنی بھابھی سے بات کر رہے۔ ادھر شاکر کی زبان پر کہاں کنٹرول رہ سکتا تھا، وہ بار بار صوفے کی طرف دیکھتا، پھر نگاہیں پھیر لیتا۔ پھولوں کو سیٹ کرتی دعا نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا، پھر سمن سے بات کرتے واسق کو۔ تمہیں کیا پرابلم ہے اگر واسق سمی سے بات کر رہے؟ شاکر نے گردن موڑ کر دعا کی طرف دیکھا، پھر باری باری مرتضیٰ اور نصر پر بھی ڈالی۔ وہ دونوں کچھ دوری پر صبا اور انم کے ساتھ الجھے ہوئے تھے۔ وہ اطمینان سے اس کے اور قریب ہوا۔ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ سالہ سارا دن بات کر لے، لیکن اس بلا کا کیا جو تل ملائی ہوئی ہے؟ ہاتھ میں لی ہوئی لڑی کو لیے ہوئے وہ دعا کی طرف جھک گیا۔ آواز سرگوشی میں ڈھل گئی تھی۔ اس کی تیز نظر نے بھانپ لیا تھا کہ اریبہ واسق اور سمن کو آپس میں بولتے دیکھ کر غصہ ہوئی جا رہی تھی۔ واسق کی کوئی پرواہ نہیں تھی مگر سمن کی تھی۔ وہ غصے میں آ کر کچھ الٹا سیدھا بول نہ دے اور سمن کا دل دکھے، یہ اس کو برداشت نہیں تھا۔ اریبہ سے اس کی ملاقات گنتی کی تھی مگر وہ جان چکا تھا وہ صرف زبان و دل کی چاہت اور خواہشات پر چلتی تھی۔ کون بلا؟ ادھر دعا نے سر اٹھا کر تعجب سے اسے دیکھتے ہوئے جو پوچھا وہ دان کھینچ گیا۔ تم اور کون؟ تاؤ سے کہہ کر اس نے سر بھی جھٹکا، ہاتھ اب بھی لڑیاں الگ کر رہے تھے۔ میں بلا ہوں؟ وہ برا مان گئی۔ کبھی جو یہ شخص ڈھنگ کی بات کر لے۔ شاکر نے گردن گھما کر اس کا خفا چہرہ دیکھا۔ نہیں، تم چڑیل ہو، پاگل، اس موٹی تازی بلے کا کہہ رہا ہوں۔ اس پر کیا اثر ہونا تھا، آرام سے چڑیل اور پاگل بنا کر اس بار اریبہ کی طرف اشارہ بھی کر دیا۔ دعا نے فوراً سر گھما کر صوفے پر بیٹھی اریبہ کو دیکھا جو ٹی وی دیکھنے میں گم تھی۔ کوئی نہیں، بہت کیوٹ سی لگ رہی ہے۔ موٹی نہیں ہے وہ، پریگننٹ ہے نا تو موٹی ہو گئی ہے۔ اس کی بات کی نفی کرتے ہوئے بڑی معصومیت سے موٹی ہونے کی وجہ بتائی گئی تو اچھا، اس نے اچھا کو لمبا کھینچا۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا، تو کب بن رہی ہو تم پھپھو؟ اس بار دعا نے صرف اسے گھورا ہی نہیں تھا، تیش سے ایک ہاتھ بھی مارا تھا۔ اب ان کے ہاتھ بھی شکو تک پہنچ گئے ہیں۔ گہری بھوری آنکھیں چمکی اور اس کے جلوے توجہ دعا کا مرکز بن گئے۔ کم چھیڑا کرو مجھے، وہ خفگی سے سر جھٹک کر پھر جوش سے بولی۔ اچھا چھوڑو یہ باتیں، شاکر ماما اور پاپا کی ویڈنگ اینیورسری بھی ہے تو تم بتاؤ کیا گفٹ دیں ہم؟ انو اور نذر کو بھی گفٹ دینا ہے، یہ بھی سوچ لو۔ وہ بڑی اپنائیت اور لگاوٹ سے اسے مشورہ کر رہی تھی۔ شاکر محبت کے احساس سے بھر گیا مگر کہیں نہ کہیں کچھ چبھا بھی تھا۔ آنے والے دن کے بارے میں سوچ کر وہ سنجیدہ سا ہو۔ کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے؟ وہ اس کے چہرے پر چھا گئی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے پوچھے بنا نہیں رہ سکی تھی۔ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، میں تو اپنی ویڈنگ اینیورسری کے بارے میں سوچ رہا ہوں، وہ بھی آ جائے گی اور میں بخیر سہاگرات کے رہ جاؤں گا۔ یہ بات اس نے یوں ہی بات پلٹنے کو کہی تھی مگر اس بات کے اثر سے دعا کا چہرے پر جو شرم کی سرخی گھلی، شاکر کی نگاہیں اس کے چہرے پر ساکت سی ہو گئی۔ دل مچل سا گیا کہ وہ اس سرخی کو اپنے ہونٹوں میں جذب کر لے۔ کیا کہتی ہو؟ کیا کہتی ہو؟ آج کی رات ہم بھی؟ ابھی وہ کوئی اور شوخی کرتا کہ وجدان صاحب کو اتراتے دیکھ کر وہ تیزی سے پیچھے ہوا اور اپنے کام میں لگ گیا۔ دعا بھی سنبھل گئی مگر چہرے پر چھائی سرخی سارا حال بیان کر رہی تھی۔ لاؤنج میں آتے وجدان صاحب کی نگاہ سب سے پہلے صوفے پر ہی بیٹھے واسق پر گئی تھی۔ اوہ واسق صاحب، آپ ادھر ہی ہیں؟ واسق کو ادھر بیٹھے دیکھ کر انہیں دلی خوشی ہوئی تھی، بہت زمانے کے بعد وہ ان کے گھر آیا تھا۔ السلام علیکم سر۔ وہ انہیں دیکھتا احترام میں کھڑا ہو گیا۔ اریبہ نے اسکرین سے نگاہ ہٹا کر پہلے واسق پھر وجدان صاحب کو دیکھا جو قریب آ کر واسق سے اس کا حال احوال دریافت کر رہے تھے۔ انہیں دیکھا تو نہ جانے کیوں پہلی بار اپنے پپا کی یاد ستا گئی۔ بے ساختہ ٹیبل پر پڑا اپنا موبائل اٹھا لیا، کھولا اور واٹس ایپ چیک کیا۔ لاتعداد ٹیکسٹ کالز، ایسے کال لاگ میں بھی مسڈ کالز پڑی ہوئی تھیں۔ اجلال گاہے اس کے پاس ٹیکسٹ اور کالز کرتے رہے تھے مگر اس نے کبھی ضرورت نہیں محسوس کی تھی کہ وہ پلٹ کر جواب دے دے۔ وہ ان سے ناراض تھی تو اپنی ناراضگی کا اظہار اسی طرح کر رہی تھی مگر آج اجلال خان زیادہ بری طرح سے یاد آئے تھے۔ پپا میں تیار ہوں، آئیں چلیں۔ یزدان کی آواز پر اریبہ چونک کر اپنے خیال سے نکل آئی تھی۔ یزدان اتنی دیر میں فریش ہو کر پھر سے لاؤنج میں آ گیا تھا۔ سمن نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور گہری سانس لی۔ وہ سچ میں کبھی فری نہیں رہ سکتا۔ آج کی رات بھی وہ جا رہا تھا، چہرہ مرجھا جاتا کہ ہم کچھ دیر میں آ جائیں گے، واپس آ کر تم سب کام میں ہاتھ بٹا دوں گا۔ اس کا چہرہ مرجھائے گیا۔ یزدان خانزادہ کو کہاں منظور تھا؟ نرمی سے کہہ کر وہ شاکر کی طرف چلا گیا تو سمن ان پلوں میں پھر سے کھل گئی تھی۔ یزدان کی پشت کو دیکھتے ہوئے آسودہ سی سانس بھری اور پھر سے اپنی توجہ سب کی طرف کر لی۔ ادھر یزدان شاکر کے ساتھ کچھ دیر کھڑا سرگوشی میں بات کرتا رہا، پھر اس نے وجدان صاحب کی طرف دیکھا، انہوں نے سر تائید میں ہلایا، پھر وہ وہاں رکے نہیں تھے۔ وہ لاؤنج سے نکلے تو ان کے پیچھے یزدان بھی نکل گیا تھا، اپنے پیچھے سارے ہنگامے چھوڑ کر۔ جیسے ہی رات شہر کی پیشانی پر اجاگر ہوئی، مصنوعی روشنیاں روشن ہوتی اندھیرے کو جگمگاہٹ میں بدل گئی تھیں۔ شہر کے جگمگاتے حصے میں بلند و بالا ہوٹل کی بلڈنگ روشنیوں سے درخشاں تھی، جب اسی ہوٹل کے ریسٹورانٹ والے حصے میں گول میز کے پیچھے
کرسی پر بیٹھی افشین کی پیاسی نگاہوں کو سکون ہی نہیں تھا۔ کرسی پر بیٹھی افشین بے چینی سے آنے والے پل کی منتظر تھی۔ رائل بلو کلر کی ساڑی میں پتلے اسٹریپ والے ہم رنگ بلاؤز میں ان کی دودھیا رنگت دمک رہی تھی۔ بالوں کا نیا ڈائی، چہرے پر میک اپ کا جادو، وہ آج خاص تیاری کے ساتھ اتر آئی تھی۔ آج وہ اتنی حسین لگنا چاہتی تھی کہ کمشنر وجدان انہیں ایک نظر بھی مرد بری نگاہوں سے دیکھ لے تو ان کے حسن کی تاب ہی نہ لا سکے، چاہے وہ نظر ایک ہی نظر کیوں نہ ہو۔ افشین اسی ایک نگاہ سے سیراب ہو جائے گی، سالوں کے پیاس کو قرار مل جائے گا۔ گرے آنکھیں بے چینی سے ان راہوں پر ٹکی ہوئی تھی جس راہ سے وجدان کو ان سے ملنے آنا تھا۔ انتظار کی گھڑیاں سخت تھیں، دل بے قرار تھا، سینے میں اندر ہی اندر کچھ جل رہا تھا یا بارشوں کی طرح برس رہا تھا۔ جو بھی تھا، مگر ہر کیفیت پر قابو پانا مشکل تھا۔ اضطرار پورے وجود پر قابض تھا۔ آخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور ان کے مدتوں انتظار کرتی برسوں جدائی کا عذاب سہ چکی آنکھوں کو آرام ملنے لگا۔ پتلیاں ساکت سی ہو گئی تھیں۔ وجدان خانزادہ پروقار انداز میں چلے آ رہے تھے۔ چال شاہانہ تھی اور چہرے پر سنجیدگی کی تہ وجاہت کو 100 گنا بڑھا رہی تھی۔ کوئی افشین سے پوچھے وجدان کو کھو کر کچھ بھی تو نہیں پایا تھا انہوں نے؟ وہ بتا نہیں سکتی تھی کہ وہ کس قدر ان کی شخصیت کی عاشق رہی تھی۔ ان کی زندگی میں مردوں کی کبھی کوئی کمی نہیں رہی تھی، مگر آج تک وہ جتنے بھی مردوں سے تعلقات میں رہی تھی اس وقت ان کے آگے دنیا کے سارے مرد پھیکے لگنے لگے تھے۔ حالانکہ وجدان نے معمول کے گھریلو کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے، کالی پینٹ پر ایش گرے شرٹ، وہ کہیں سے بھی اسے ہوٹل کے حساب سے تیار ہو کر نہیں آئے تھے، مگر جن کی شخصیت تھی شاندار، اسے شاندار نظر آنے کے لیے مصنوعی چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وجدان بھی چند انہیں مردوں میں شامل تھے۔ وہ دھیرے دھیرے قریب ہو رہے تھے اور ان کا ایک قدم جیسے افشین کے دل میں اتر رہا تھا۔ گرے آنکھیں بس ان پر ٹھہر کر رہ گئی تھی۔ وجدان ٹیبل کے پاس آ کر رک گئے، ان کی نگاہوں کے پیاس سے وجدان کی روح تک کراہیت میں مبتلا ہو گئی، چہرے پر سرد مہری اور بڑھ گئی تھی۔ السلام علیکم، سرد و سپاٹ آواز میں سلام کیا اور وہ دوسری کرسی کھینچ کر افشین کے سامنے بیٹھ گئے۔ افشین کی پتلیوں نے حرکت کی، ذرا سنبھلی، پھر گردن اٹھا کر وجدان کی طرف دیکھا۔ ہیلو کمشنر وجدان صاحب، کیسے ہیں؟ سلام کا جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی تھی انہیں۔ مسکرا کر انہوں نے اپنے کاندھے پر آئی لٹ کو 2 انگلیوں سے پیچھے کیا۔ وجدان کی ٹھنڈی نگاہیں ان کے مصنوعی چمک لیے چہرے پر رکیں اور ہونٹوں سے سرد جملے نکلے۔ الحمدللہ، میں تم سے آگے کی بات بھی ہو جائے گی کمشنر صاحب، پہلے آپ میری میزبانی تو قبول کر لیں۔ لپسٹک سے سٹے ہونٹ ادائے دلربائی سے مسکرائے، نیلے ہیرے کی انگوٹھی سے سٹے انگلیوں والے ہاتھ میز پر آ ٹھہرے تو وجدان لب بھینچ کر بس کرسی سے پشت لگا کر پیچھے ہو کر بیٹھ گئے۔ افشین نے گردن موڑ کر دور کھڑے ویٹر کو اشارہ دیا تھا، وہ سر خم کر کے فوری ان کے حکم کی تعمیل کے لیے مڑ گیا تھا۔ افشین نے کرسی کی پشت سے پیٹھ لگا کر وجدان کے تنے ہوئے سرد و سپاٹ چہرے کی طرف دیکھا۔ آنکھیں اب تک اسی مردانہ چمک سے بھری نگاہوں کے منتظر تھیں، وہی نگاہ جو عورت کے حسن سے لے کر اس کے سارے وجود کو ناپ تول کر لذت لے لیتی تھی۔ لیکن سامنے بیٹھا وہ شخص وہ نگاہ ڈالنا گوارا نہیں کر رہا تھا اور وہ اس نگاہوں کی تپش سے پگھل کر ان کے قدموں میں بہہ جانے کو تیار تھی۔ لیکن چند لمحے گزرے، پھر بھی افشین کا انتظار ختم نہیں ہوا، یہاں تک کہ ویٹر آرڈر کیا ہوا مشروب کا گلاس ٹیبل پر ان دونوں کے سامنے سجا کر چلا گیا۔ کمشنر وجدان اپنی بیوی کے بغیر مجھ سے ملنے چلے آئے ہیں، اس بات پر میں خوشی کا اظہار کروں یا افسوس؟ گلاس کی سطح پر ایک انگلی پھیرتے ہوئے افشین کی نگاہیں ان کے چہرے پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ وجدان نے ادھر ادھر دیکھنا بند کر کے ان کی گرے آنکھوں میں اپنی سرد بھوری آنکھیں گاڑیں، نگاہیں ان کی طرف پلٹیں، مگر ان نگاہوں میں نفرت بھرے احساس کے ساتھ سب کچھ تھا سوائے ان کی ستائش کی یا چاہت کی۔ افشین کے اندر بہت کچھ سلگنے لگا۔ مسز اجلال خانزادہ، میری بیوی مجھ پر اس قدر اعتبار کرتی ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں کس سے ملتا ہوں کس سے نہیں ملتا، کیونکہ وہ یہ بات اچھے سے جانتی ہیں۔ وجدان دیوانگی کی حد تک اسے جاتا ہے۔ دنیا کی ہر عورت اس کے شوہر کے لیے مانی ہے، بے مانی ہے۔ اپنی بات مضبوطی سے کہہ کر انہوں نے افشین پر واضح کر دیا کہ ان کا کوئی تیر بھی کام نہیں کرنے والا۔ وہ ان کے جادو سے اسی دن نکل گئے تھے جب شایان کی کالی آنکھوں کی معصومیت میں کھو کر ان کے دل کی پہلی دھڑکن اس کے نام پر دھڑکی تھی۔ افشین کے چہرے کا رنگ بدلا اور وہ زہر خند سے مسکرائے۔ اور ایک بات، یہ جو تم کسی خوش فہمی میں مبتلا لگ رہی ہو تو ایک بار پھر اپنے ذہن میں بٹھا لو، میرے لیے تم کل بھی قابل نفرت تھی، اب بھی ہو اور ہمیشہ رہو گی، کیونکہ وجدان قاضی خانزادہ ایک بار جس سے نفرت کر لے تو وہ فرشتہ صفت بھی بن جائے نا، میری اس سے نفرت کم نہیں ہو سکتی۔ افشین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نفرت سے غراتے ہوئے انہوں نے ایک بار پھر ان کے اندر کی زخمی ناگن کو چوٹ پہنچائی تھی، جس کے درد سے وہ بلبلا اٹھی تھی۔ دونوں ہاتھ میز پر رکھے اور آگے کو ہو کر بھی وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نفرت سے پھنکاری۔ جب مجھ سے اتنی نفرت ہے تم کو تو مجھ سے کیوں کر ملنے کی ضرورت پڑ گئی؟ اپنی نیک نامی پر الزام لگنے کا تمہیں ڈر نہیں؟ افشین کی آنکھوں میں سے جیسے چنگاریاں پھوٹنے لگی تھیں۔ وجدان طنزیہ مسکرا کر پیچھے ہو گئے۔ یہ میری نیک نامیاں ہی ہیں کہ مجھے تم جیسے لوگوں سے کبھی ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تم سے ملنے کی وجہ بس ایک وجہ بنی اور کچھ نہیں، انہوں نے بے تاثر انداز میں کہا اور پھر اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہی چمکتا ہوا بریسلٹ ان کے ہاتھ میں جگمگا گیا تھا جس کی چمک سے افشین کی آنکھیں بجھی تھیں۔ انہوں نے ٹیبل کے اوپر وہ بریسلٹ رکھ کر سامنے دیکھا، گرے آنکھیں پھٹ سی گئیں، وہ اپنی جگہ برف کی سی ہو گئی تھی، سب کچھ جیسے تھم گیا ہو۔ ماضی کی غلطی پھر سے ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ ادھر وجدان گہری نظروں سے ان کے چہرے کے تاثرات بھانپ رہی تھی۔
یہ بریسلٹ یاد ہے نا تمہیں؟ آنکھوں میں تیز چبھن اور آواز میں برف سی کاٹ افشین جیسے مفلوج ہونے لگی۔ تمہیں کہاں ملا؟ وہ بولی تو جیسے آواز کنویں میں سے آ رہی تھی۔ وجدان نے بریسلٹ اٹھا کر اپنی مٹھی میں دبا لیا۔ کہاں ملا یہ اہمیت نہیں رکھتا، کس سے ملا یہ اہم ہے۔ مجھے حقیقت جانی ہے۔ افشین اجلال خانزادہ۔ بھوری آنکھوں میں سرد مہری بڑھتی جا رہی تھی اور افشین کی گردن میں پھندا سا کس رہا تھا، لیکن وہ خود کو سنبھال کر سیدھی بیٹھ گئی۔ اسی سے پوچھ لو نا جس سے یہ ملا ہے۔ گردن پر پھندا بھلے کس رہا تھا، مگر گردن اٹھائے وہ وجدان کی سرخ ہوتی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ جس جوان کے پاس یہ تھا، اس کے ماضی کے بارے میں کیا جانتی ہو تم؟ کس کی اولاد ہے وہ؟ وہ ضبط کی آخری منزل پر کھڑے تھے، ورنہ دل تو کہہ رہا تھا ان کی گردن جکڑ لے اور اس قدر فشار دے کہ آج افشین نامی عورت کا نام ہی اس جہان سے مٹ جائے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کمشنر وجدان، وہ جوان کون ہو سکتا ہے؟ کس کا بیٹا ہو سکتا ہے؟ افشین کے دماغ نے پل ہی میں اپنی غلطی کو چھپانے کا جال بن لیا تھا۔ وہ کبھی وجدان کو نہیں بتائے گی کہ اس بریسلٹ کا کیا راز ہے۔ ان کے ہونٹوں پر مکار سے مسکراہٹ ابھری۔ وجدان نے جبڑے بھینچے اور افشین آگے ہو کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، تمہاری اولاد ہے یہ۔ اس رات جب تم بے ہوش تھے، یہ اسی رات کی دین ہے میں نے۔ وہ آگے بولتی رہتی، انہیں ایک اور فریب دیتی کہ وجدان ایک دم سے سر پیچھے کی طرف گرا کر ہنسے تھے۔ تمسخر اڑاتی ہنسی۔ افشین کے چہرے کی رنگت بدلی، ساری کہانیوں کا دم اس ہنسی کی چبھن سے ٹوٹ گیا، چبھن ٹوٹ گئی۔ زبان گنگ سی ہو گئی۔ وجدان کچھ دیر ہنستے رہے، پھر سنجیدہ ہوئے، اپنی جگہ سے آگے ہو کر بیٹھے اور ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ افشین فردوسی، میں کمشنر وجدان غازی خانزادہ ہوں، جس کی ساری زندگی فریب کاران کے ساتھ گزری ہے۔ وہ فریبی کی پہچان رکھتا ہے اور فریب کی بھی۔ تم کیا سمجھتی ہو میں تمہارے اس ڈرامے پر یقین کر لوں گا؟ اپنی بات مکمل کر کے انہوں نے سر جھٹکا۔ افشین بھوری آنکھوں کی برف سی ٹھنڈک سے منجمد سی ہو گئی تھی۔ تم نے مجھے کیا بے وقوف سمجھے؟ اس رات کی کہانی پر میں یقین کر لوں گا۔ اس رات میں بے ہوش تھا، انجان تھا، مگر ایک مرد ہوں۔ اتنا تو سمجھ سکتا ہوں اس رات کیا ہوا تھا میرے ساتھ۔ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک لفظ برہمی سے بولتے ویسی برف نگاہوں سے انہیں دیکھ رہے تھے، جن نگاہوں کی ٹھنڈک سے افشین سرد سی ہو رہی تھی۔ مجھے تم سے یہی امید تھی افشین فردوسی، تم اب بھی دھوکہ دینے والوں میں شامل ہو۔ مدتوں تمہارا ساتھ رہا، تمہارے دھوکے سے انجان بننے کی کوشش کی، لیکن یہ مت بھولو تم کمشنر وجدان سے مخاطب ہو جو اپنے مجرم کے باتوں پر یقین نہیں رکھتا۔ وہ زہر خند سا مسکرائے، پیچھے ہو کر بیٹھے اور اپنے پینٹ کی جیبس میں ہاتھ ڈالا۔ کچھ ہی دیر میں ان کی انگلیوں کے بیچ سفید لفافہ دبا دیا۔ انہوں نے وہ لفافہ افشین کی سرخ ہوتی گرے آنکھوں کے آگے لہرایا۔ یہ دیکھ رہی ہو؟ یہ میری اور اس لڑکی کی میڈیکل رپورٹ ہے جو کہہ رہی ہے اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں، کوئی خونی تعلق نہیں ہے، وہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ انہوں نے ان کے سامنے لفافہ پھینکا۔ افشین کا چہرہ سفید ہونے لگا تھا، ہاتھ بڑھا کر لفافہ اٹھانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ وجدان کے چہرے پر اب بھی ویسے ہی جذبات تھے۔ میں تمہارے پاس آیا تو صرف اس لیے کہ مجھے اس جوان کی حقیقت جانی ہے، تاکہ میں اس کے ساتھ انصاف کر سکوں۔ مجھے بتاؤ وہ کس کی اولاد ہے، تمہارا کیا رشتہ ہے اس سے؟ اس بار ان کی آواز دھیمی تھی، مگر آنکھوں میں آگ سے تپش تھی۔ افشین نے جبڑے بھینچے، لفافے پر ہاتھ رکھا اور اسے ایک ہاتھ مار کر وجدان کی طرف پھینکا۔ وہ لفافہ میز سے پھسل کر ان کے قدموں میں گر جاتا کہ وجدان ایک ہاتھ میز پر رکھ دیا۔ لفافہ اب ان کے چوڑے ہاتھ کے نیچے تھا۔ وہ تمہاری اولاد نہیں تو تمہیں کیا فرق پڑتا ہے کمشنر وجدان کہ وہ کس کی اولاد ہے؟ وہ جس کی بھی اولاد ہو، یہ میں تمہیں کبھی نہیں بتاؤں گی۔ ہر لفظ میں انگاروں کی تپش تھی اور ہار کی مہک۔ کیسے کیسے دغا دیتا ہے وقت۔ افشین آج خود کو ہاری ہوئی محسوس کر رہی تھی۔ وجدان جبڑے بھینچے انہیں گھور رہے تھے، پھر بولے تو آواز برہم ہو گئی، وہ بھلے میری اولاد نہیں، مگر نہیں چاہتا کہ وہ ساری زندگی اپنے ماں باپ سے بے خبر ہے، گمنامی کی زندگی گزارے۔ اس نے اپنی زندگی میں صرف تکلیفیں سہی ہیں، بدترین تکلیفیں، صرف تمہاری وجہ سے اور تمہارے شوہر کی وجہ سے۔ برہمی سے بولتے ہوئے وجدان جھٹکے سے اپنی کرسی سے اٹھے تھے، لفافہ مٹھی میں دبایا اور پھر اس سے بھی تیزی سے وہ اس ہوٹل سے نکلتے چلے آئے تھے۔ وہ ہوٹل سے باہر نکل آئے تو شام والی کیفیت اب معدوم ہو چکی تھی۔ وہ خود کو ہلکا پھلکا سا محسوس کر رہے تھے، دل پر دھرا ایک بوجھ جیسے سرک گیا تھا۔ انہوں نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور ان کی آنکھیں تشکر سے بھر گئیں۔ تبھی وجدان صاحب کے سامنے کالی کار آ کر رکی اور ان کے لیے فرنٹ ڈور کھول دیا گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے کار میں سوار ہوئے اور جیسے انہوں نے کار کا ڈور بند کیا، کار پھر سے سڑک پر دوڑنے لگی۔ تو پھر کیا ہوا؟ ڈرائیونگ کرتے وجدان نے سر گھما کر ان کا مطمئن چہرہ دیکھا تو اس کے دل میں بھی سکون اتر آیا۔ ان کی حالت وہ سمجھ سکتا تھا۔ وہی رہا جیسا تم نے کہا تھا۔ وہ پھیکا سا مسکرایا اور انہوں نے اپنا سر سیٹ کے ہیڈ ریسٹ سے ٹیک کر آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے جس دن سے یہ بریسلٹ دیکھا تھا یزدان، تو سچ کہتا ہوں مجھے ایک پل کا بھی چین نہیں تھا۔ نثر کا وجود میرے لیے شرمندگی کا باعث نہیں تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اس رات اگر ایسا ہوا تو میں ساری زندگی شانی سے نگاہ ملانے کے قابل نہیں رہ جاؤں گا۔ یہ گناہ کا بوجھ بہت بھاری تھا میرے لیے۔ یزدان نے بس گردن موڑ کر ان کی طرف دیکھا، پھر گردن سیدھی کر لی۔ وہ افشین کی رگ رگ سے واقف تھا، جانتا تھا اگر ایسا نہیں بھی تھا تو بھی اس بات کا فائدہ اٹھا سکتی تھی، اسی لیے اس نے یہ پلان تیار کیا تھا نثر اور وجدان کی رپورٹ دکھانے کی۔ رپورٹ جھوٹی سی، مگر یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ نثر وجدان خانزادہ کی اولاد نہیں ہے، افشین جھوٹی تھی۔ اگر ایسا بھی ہوتا تو مجھے یقین ہے شانی کبھی آپ کو گنہگار نہیں سمجھتی۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ پرسکون تھا۔ اس کی بات پر وجدان نے آنکھیں کھول کر سر گھمایا۔ جانتا ہوں، مگر پھر بھی میرے دل پر یہ بوجھ ہی رہتا۔ تھینکس ٹو یو کہ تم نے میری مدد کی۔
ایک بار پھر سیدھے بیٹھ کر انہوں نے اس کے اسٹیئرنگ پر رکھے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میں مما کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں وہ کب کس موقع سے فائدہ اٹھا لیں۔ آپ ان سے ملتے اور بہت آرام سے وہ یہ الزام آپ پر لگا دیتے ہیں، اور مجھے اپنے پاپا کو کبھی بھی کسی مشکل میں پھنستا نہیں دیکھنا ہے۔ ان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے آخر میں مسکراہٹ ان کی طرف اچھالی۔ وہ ہلکا سا مسکرائے، پھر سنجیدہ ہو گئے۔ تم اس بات سے ڈپریسڈ نہیں ہو کہ نثر کا تمہاری مما سے کیا تعلقات ہیں؟ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ کچھ جانچنے کی کوشش بھی کر رہے تھے کہ یزدان نے ایک سرد آ بھری۔ میری لائف میں کبھی کچھ نارمل رہا ہی نہیں ہے۔ حالات ان ایکسپیکٹڈ ہونے کے باوجود بھی اب مجھے ڈپریسڈ نہیں کرتے ہیں۔ شاید میری لائف میں کوئی نارمل سچویشن آ جائے تو میں ٹینشن لے لوں گا، سادگی سے بولتے ہوئے آخر میں اس نے بات کو مزاحیہ رنگ دینے کی کوشش کی، مگر وجدان صاحب مسکرا بھی نہیں پائے تھے۔ ان کے بیٹے کی زندگی میں حقیقت میں کبھی کچھ نارمل نہیں رہا ہے۔ ماضی کی اذیت تھی جو ان کے سارے وجود پر چھا گئی۔ میں تم سے کبھی کبھی بہت گلٹ فیل کرتا ہوں۔ انہوں نے چہرہ پھیر کر کار کے ونڈو سے باہر دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ یزدان جانتا تھا وہ کس گلٹ کی بات کر رہے ہیں، وہ گلٹ کا احساس اس کا کوئی معنی ہی نہیں تھا۔ پپا، آپ کی یہ باتیں مجھے ڈپریسڈ کرتی ہیں۔ آپ سب کچھ جانتے ہیں پھر بھی یہ ویسی باتیں کرتے ہیں۔ ہم دونوں نے آپس میں کیا وعدہ کیا؟ ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر سے ہٹا کر اس نے وجدان صاحب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا تو وہ گردن موڑ کر اسے دیکھ کر بہت مشکل سے مسکرائے، تھکان زدہ مسکراہٹ۔ نثر کے لیے پریشان مت ہوئیے، اب جو بھی ہوگا وہ تو میں پتہ کروا ہی لوں گا۔ نثر سے بڑی مشکل میرے لیے ابھی دوسری ہے۔ ان کا ہاتھ تھپک کر اس نے پھر سے وہ ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھ دیا۔ چہرہ اب سخت ہو چکا تھا، وہ موضوع کو بدل دیا گیا تھا۔ وجدان نے گہری سانس لی۔ افشین اس کی ماں تھی، اس کے لیے سخت تھا اس بات کو تفصیل سے زیر بحث لانا، اس لیے نثر والی بات ہی ختم کر دی تھی۔ انہوں نے بھی اس موضوع پر بات کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کی، وہ خود نثر کا معاملہ حل کر لے گا، یہ سوچ کر انہوں نے بس اتنا کہا۔ تو مجھے لے کر زیادہ پریشان ہو؟ سیٹ سے پوچھ لگا کر بیٹھتے ہوئے سرسری سے انداز میں پوچھنے لگے۔ نہیں ہونا چاہیے۔ آواز اب سرد تھی۔ وجدان ہلکا سا مسکرائے۔ نہیں، ولف کوئی عام انسان تو نہیں کہ میں خطرے کے احساس سے ڈروں۔ پھر ساتھ شاکر ہے تو مانتے ہو نا، وہ ماہر کھلاڑی ہے۔ ان کے اطمینان پر وہ بس گردن جھٹک گیا۔ وہ مطمئن ہو سکتے تھے مگر وہ نہیں، لیکن وہ کس وجہ سے لے کر پریشان تھا یہ بھی بتا نہیں سکتا تھا، اس لیے کچھ کہے بغیر اس نے کار گھر کے راستے کی طرف موڑ دی۔ فی الحال ہر ٹینشن سے پرے ہو کر وہ آج رات کو جی لینا چاہتا تھا، ان پل کو جس پل کو چاہتوں کا نام دیا جاتا تھا۔ رات کی خاموشی اس کا خیر مقدم کرتی، اسے چھوتی سرشار سی ہوتی محسوس ہونے لگی تھی۔ رات جگمگاتی ہوئی کھلکھلا رہی تھی، چاند کی ہلکی سی جھلک بادلوں کی اوٹ سے نظر آتی، پھر گم ہو جاتی، مگر آسمان پر لکا چھپی کا یہ کھیل سہانا سا تھا۔ ہوائیں نرم سی تھیں اور ایسے میں بیک یارڈ میں کمشنر وجدان کا پورا خاندان جمع تھا۔ گو کہ باہر کا کوئی مہمان نہیں تھا، مگر ان سب نے مل کر پوری خوشیوں کا سماں باندھ دیا تھا۔ ان کی محنت رنگ لائی تھی، جو آج کی رات خوشیوں کا گہوارہ بنی ہوئی تھی۔ وہاں موجود ہر شخص کل کیا ہوگا یہ فکر چھوڑ کر آج کو جینے کی کوشش کر رہا تھا۔ رسموں کے بعد لڑکوں نے مل کر کوکنگ کا ذمہ خود لے لیا تھا۔ بیک یارڈ میں باربیکیو کا بھی انتظام کیا گیا تھا، جس میں شاکر شیف بنا ہوا تھا اور ان تینوں کو اس کی مدد کرنی تھی، اور وہ بھی ان تینوں سے خوب مدد کروا رہا تھا۔ یزدان رسموں کے بعد اپنے بیڈ روم میں چلا گیا تھا اور ابھی تک ادھر نہیں آیا تھا، تو شاکر ان تینوں پر خوب روب گانٹ رہا تھا۔ ایک طرف رکھے کاؤچ پر سعدیہ بیگم سامنے بیٹھے وجدان اور شانی کے ہمراہ اپنی باتوں میں گم تھی، اور دوسری طرف لڑکیوں نے اپنی اپنی نشستیں سنبھالی ہوئی تھیں۔ اس وقت بس اب ایک دم فری تھیں، اس لیے آرام سے کرسیوں پر بیٹھی کل کی تقریب کے بارے میں بحث کیے جا رہی تھی۔ کبھی بولتی اور کبھی زور زور سے ہنس دیتی۔ ان سب کے بیچ میں مائیوں کے پیلے جوڑے میں ملبوس صنم کے چہرے پر جاگ چکی بہار۔ نثر کی توجہ بار بار اس طرف جاتی ہو جاتی تھی، خود ان چاروں کے ساتھ مرتضیٰ نے بھی اسے پیلا کرتا پہننے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس وقت بھی اسے پیلے کرتے میں ملبوس پر شاکر کے ساتھ کھڑا اس کا ہیلپر بنا ہوا تھا، لیکن توجہ نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار انم پر چلی جاتی تھی۔ تمہاری اپنی بیوی ہے، کل اطمینان سے بیڈ روم میں اپنے سامنے بٹھا کر دیکھ لینا، پر ابھی یہ مسالہ لگاؤ۔ شاکر کی آواز پر نثر بری طرح چونکا، جلدی سے گردن سیدھی کی، ایک نظر اپنے سامنے رکھی بوٹیوں کو دیکھا جو اس نے رکھی تھی، پھر گردن موڑ کر شیف صاحب کو گھورا۔ تمہیں اگر صرف سینخیں گھمانی ہیں تو تم وہ بھی رہنے دو، وہ بھی میں کر دوں گا۔ بہت جل کر اس نے گوشت پر پلیٹ میں رکھا اسپیشل مسالہ چھڑکا اور دونوں ہاتھوں سے ملانے لگا۔ شاکر نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا، وہ خوب رگڑ رگڑ کر مسالہ بوٹیوں پر لگا رہا تھا۔ خوبصورت چہرے پر ناراضگی سی تھی، اس پر ڈھیروں پیار آیا، مگر اس کے پیار جتانے کا طریقہ منفرد تھا۔ اس کی کمر پر ایک ہاتھ جڑ کر بولا، ذرا سا تمہاری بیوی کے دیکھنے میں ڈسٹربنس بن گیا تو تجھے تاؤ آ گیا۔ جلانے والے انداز میں اس نے گویا نثر کی خف کی اور بڑھائی تھی، پہلے تگڑا ہاتھ اور پھر یہ بکواس۔ اس نے دانت کچکچا کر اسے دیکھا۔ خود یہ نمک مرچ جانے کیا کیا ملا کر دکھاؤ تو پتہ چلے۔ سالہ ہاتھوں میں جلن ہونے لگی ہے۔ کب سے شاکر نے اسے اسی کام میں لگایا ہوا تھا، ہاتھوں میں ہوتی جلن سے سچ مچ کا اسے غصہ آنے لگا تھا۔ میری طرح مرچیں پیاز کاٹی ہوتی نا تو تمہیں پتہ چلتا کہ جلن کیا ہوتی ہے۔ پورے ہاتھ میں آگ لگی ہوئی ہے۔ ایک طرف کھڑے مرتضیٰ نے جو دہائی دی تھی، شاکر کا دل کیا خوب اونچے اونچے کہے لگائے، آج وہ گن گن کر سب سے اپنے بدلے لے گا۔ مرتضیٰ کے ساتھ کھڑے واسق نے بھی تیش بھری آنکھوں سے شاکر کو دیکھا۔ اس اکھڑ نے کچھ دیر اس سے بھی پیاز لہسن چھلوا کٹوا کر اب انگارے دہکانے پر لگا دیا تھا، اور اب وہ انگاروں کی طرح خود بھی دہک رہا تھا۔ ادھر نثر نے فوری احتجاج کیا، وہ صرف ہری مرچیں اور یہ لال مرچ کے ساتھ نہ جانے اور کیا کیا، میرے ہاتھ تم سے زیادہ جل رہے ہیں۔
نصر کو مرتضیٰ کی بات ذرا سی بھی پسند نہیں آئی تھی. اپنی بات آگے رکھنے کے لیے اپنے ہاتھ اس کے سامنے کر دیے. سرخ ہوتے ہاتھ گلوز پہننے کے لیے منادی نہیں تھی. اب تم دونوں نے نہیں پہنے تو میرا کیا قصور؟ بوٹیاں کاٹتے ہوئے شاکر نے لاپرواہی سے کاندھے جھٹک کر جواب دیا. ہاتھوں میں گلوز چڑھائے وہ مہارت سے اپنا کام کر رہا تھا. مرتضیٰ اور نصر نے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا. تمہیں مبارک ہو یہ گلوز. سالہ ادھر چاقو پکڑتا ہوں ادھر ہاتھ سے پھسل جاتا ہے. مرتضیٰ اسی تاؤ سے بھرا ہوا تھا. غصے میں اس کی طرح منہ سے ساکا نکلا. شاکر نے ابرو اٹھا کر اسے دیکھا. آنکھیں سرخ تھی اور چہرہ گلابی. میرے گلوز تو مسالہ ملانے میں خود بھی مل گئے. اللہ جانے یہ پہن کر لوگ کام کیسے کر لیتے ہیں. میں نے تو اس کے بغیر کام کیا. نصر نے بھی جلے بھنے انداز میں اپنی مشکل بتائی تو اس نے ڈپٹا. بڑبڑ بند کرو اور کام کرو اپنا. ان دونوں نے اسے گھورا. پھر لو یہ پیاز ٹماٹر مرچیں دھنیا. اب میں کوئی کام نہیں کرنے والا. توبہ توبہ سارے بےہودہ کام میرے سے میں کر دیا گیا تھا. ہاتھ میں لیا چاقو پٹک کر مرتضیٰ نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے تھے. شاکر نے بھویں تان کر اسے دیکھا. ایک تم ہی دونوں کو نخرے سوچ رہے ہیں. اپنے واسق کو دیکھو کیسے خاموشی سے کام کر رہے ہیں. مرتضیٰ کو گھورتے ہوئے واسق کی جو مثال دی انگارے دہکاتے واسق کا دل کیا بس ایک انگارہ اس کے منہ میں ضرور ڈال دے. لیکن بس گھور کر پھر سے اپنے کام میں لگ گیا. نصر اور مرتضیٰ نے گردن موڑ کر واسق کے خطرناک تاثرات دیکھے. پھر بے پرواہ سے شاکر کو. اب ہم جائیں؟ دونوں نے بیچارگی چہرے پر سجا کر جو ایک ساتھ کہا. ایک بھی ادھر سے ہلا تو کھانے کو کچھ نہیں دوں گا. چلو شاباش اب یہ لہسن چھیل دو. زبردست انداز میں ڈپٹ کر دھمکی دی اور جو پلیٹ میں رکھے لہسن ان دونوں کی طرف بڑھائے. ان دونوں کی شکل رونے جیسی ہو گئی. استغفر اللہ میں اب کچھ نہیں کرنے والا. مما. مرتضیٰ نے زبردست احتجاج کرتے ہوئے مڑ کر شانی کو پکارا تو سب نے گردنیں موڑ کر ان کی طرف دیکھا. مرتضیٰ دھم دھم کرتا سیدھا جا کر شانی اور وجدان صاحب کے بیچ میں گھس کر بیٹھ گیا. یہ کیا ہوا ہے؟ شانی حیران سے اس دلار پر وجدان کی شکل دیکھنے لگی. انہوں نے بس مسکرا کر کاندھے جھٹکے. دیکھ لیں مما آپ کا داماد آج میری جان نکالے گا. ہری مرچیں کاٹ کاٹ کر ہاتھ جل رہے ہیں. پیاز چھیل کر گول لچھے بنا کر میری اتنی خوبصورت آنکھیں خراب ہو رہی ہیں. وہ دہائیاں دیتا سیدھے ان کی گود میں گھس کر لیٹ گیا. وجدان صاحب کے ساتھ شانی نے بھی اپنی ہنسی دبائی پر سعدیہ بیگم خفا سا ہو کر بول پڑی. اے بیٹا ذرا سا کام کر کے اتنے نخرے تو مت دکھاؤ. سبھی لگیں تم ہی اپنی اماں کے لاڈلے نہیں ہیں. ان کا کہنا تھا. مرتضیٰ شانی کی گود سے سر اٹھا کر شکایتی نگاہوں سے انہیں دیکھ کر بولا. یہ چڑیلیں تو نہیں لگی ہیں نا؟ تیار ہو کر مہارانیوں کی طرح بیٹھی ہیں. ساتھی کی انگلی سے قریب بیٹھی ان چاروں کی طرف اشارہ دیا تھا. سمن انم دعا اور صبا وہ چاروں ہنسی دبا رہی تھی. بس ایک قریبہ تھی جو اپنے موبائل میں گم تھی. دیکھیں ملکہ عالیہ لوگوں کو کب سے بیٹھی ہوئی ہیں. وہ ان لوگوں کی ہنسی سے اور بھی چڑھا. آج بادشاہوں نے ذمہ داریاں جو اٹھائی ہیں اس لیے ہم فری ہیں. یاد کریں آپ نے جوش و خروش سے کہا تھا کہ ہم ڈنر تیار کریں گے. صبا نے گردن اٹھا کر اسے اور چڑھایا تھا جہاں وہ تینوں زور سے ہنسی. اریبہ نے بس ایک نگاہ اس پر ڈالی اور پھر سے اپنے موبائل میں گم ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی نہیں کہ ساری دھنیا مرچ پیاز میں ہی کاٹوں. وہ چھڑ کر بولا. اس بار وجدان صاحب ہنستی ہے. بیٹا جانی ذمہ لیا ہے تو کام تو پورا کرنا پڑے گا. ہنستے ہوئے انہوں نے پیار سے اس کے بال بھی چھوئے. لیکن میں اب آپ کے داماد کی کوئی مدد نہیں کرنے والا. اس نے خفگی جتاتے ہوئے ان کے شانے پر اپنا سر رکھ دیا. مت کریں بیٹا جان کوئی زبردستی نہیں ہے. وجدان نے لاڈ سے اسے خود سے لگا لیا. شانی نے بس سر چھٹکا. مت کرو میں خود اپنے بھائی کی مدد کر دوں گی. صبا اس کے نخرے دیکھتے ہوئے اپنے بھاری دوپٹہ سنبھال کر خود ہی اٹھ گئی. ساتھ ہی ایک ہاتھ بڑھا کر دعا کو بھی زبردستی اٹھا دیا. تم بھی اٹھو. میرا بھائی اکیلا کام کیوں کرے. چلو ان کے ساتھ پیار سے ہاتھ بٹاؤ. وہ اپنے ساتھ دعا کو گھسیٹ رہی تھی. اس نے بس اسے گھور کر دیکھا. پپا کے سامنے خجل سی بھی ہوئی تھی. صبا کو گھورتے ہوئے وہ اٹھ گئی. بیچارہ نصر بھی اکیلا لگا اور واسق بھی. تم ان دونوں کو بھی لے جاؤ. آرام سے بیٹھی سمن نے آنکھیں گھماتے ہوئے انم اور اریبہ کی طرف اشارہ دیا. اب میں ایسی بھی ظالم نہیں. انو دلہن ہے اور اریبہ آرام کرے. ہاں ان کے شوہروں کو بھیج دوں گی کر سکتی ہیں. صبا کچھ زیادہ ہی شوق ہوئی تو دعا نے اس کے بازو میں چٹکی کاٹی. انم نے سر اٹھا کر گھورا. سمن نے مسکراہٹ دبائی پر اریبہ نے کوئی رد عمل نہیں دیا. صبا ان تینوں کو ہونٹ پھیلا کر دیکھتی تیزی سے دعا کا بازو دبوچ کر گھسیٹتے ہوئے ادھر ہی لے آئی تھی جدھر شاکر اور نصر کھڑے تھے اور کچھ دوری پر واسق تھی. نصر نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا لیکن واسق فوری رخ موڑ گیا تھا. البتہ شاکر نے ایک اجڑتی مگر بھرپور نگاہ دعا پر ڈالی تھی جن نگاہوں کی تپش سے دعا خود میں سمٹ کر سنبھلی تھی. بولیں بھیا کون سی ہیلپ چاہیے؟ میں اور دعا کرتے ہیں. صبا آستینیں الٹ کر پورے کام کے موڈ میں آ چکی تھی. شاکر نے پیار سے اسے دیکھا. کوئی کام نہیں ہے. میں اپنی گڑیا سے کام کروا سکتا ہوں. تم بس اپنے میاں کو سنبھالو جس سے دو کام نہیں ہو سکتے. اس سے پیار سے کہتے ہوئے اس نے جھوٹی ناراضگی سے مرتضیٰ کی شکایت بھی کر دی. صبا ہنسی. نصر مسکرایا مگر دعا بولے بنا نہیں رہ سکی. وہ چھوٹے بھیا کو عادت نہیں ہے نا. انہوں نے یہ سب کبھی کیا ہی نہیں تو اس لیے بول رہے ہیں. تو مجھے دے دو وہ کاٹنا واٹنا ہے میں کاٹ دوں گی. وہ مرتضیٰ کی بھرپور دفاع کرتی اپنی آستینیں اوپر کر کے چاقو اٹھانے ہی لگی تھی کہ شاکر نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا. دعا کا ہاتھ اس کی گرفت میں آ گیا. اس نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا. ٹھیک ہے انہیں پلوں میں واسق کی نگاہ ان دونوں پر گئی اور پھر میرا کام ہو گیا وہ کہہ کر پھر ادھر رکا نہیں تھا. تیزی سے مڑ کر چلا گیا تھا. نصر نے بغور جاتے ہوئے واسق کو دیکھا تھا. بھائی بیچاری کا ہاتھ چھوڑ دیں وہ صرف مدد کرنے آئی تھی. صبا کی شوخی پر دعا اور بھی گھبرائی تھی. شاکر نے آرام سے چاقو لیا اور اس کا ہاتھ چھوڑ دیا. آج رات آپ بھی انجوائے کریں صرف.
वो सरसरी अंदाज में कहकर खुद ही काम करने लगा। दुआ ने तेज़ी से अपने हाथ समेट लिया। हाथ की पुष्ट जैसे गर्म दहकते लम्ब से जल उठी थी। मुझे भी इंजॉय करने दो ना फिर। ये मुर्तज़ा था जो फिर से वापस आ चुका था। आते ही सबा के साथ लगकर खड़ा हो गया। तुम अभी यहाँ से नाराज़ होकर गए थे ना? शाकिर ने कब्र उठाकर चूसे घूरा। तो मेरी जान इधर है तो मैं कहीं और टिक सकता हूँ। मुर्तज़ा ने शोखी से कहकर सबा की कब्र में जो हाथ डालकर उसे खुद से लगाया वो गड़बड़ा गई। दुआ की हसीन असर की मुस्कुराहट सबा खज्जल सी हो गई। बस एक शाकिर ने मसनूई गुस्सा दिखाया था। यहाँ रोमांस की क्लास नहीं चल रही। और अभी वो कुछ कहता कि ये स्थान को दराते देखकर चुप हो गया और सर झुकाकर काम में इस तरह लग गया जैसे कब से यही कर रहा था। मुर्तज़ा ने भी ये स्थान को देखते ही सबा की कमर से हाथ हटाकर बहुत तेज़ी से चाकू संभाल कर खड़ा हो गया और लगा फिर से वही काम करने जो छोड़ कर गया था। शाकिर और नसर ने बस घूरा पर सबा और दुआ हंसी छुपा गई। ये स्थान कदम कदम चलता पहले उन लोगों के पास ही आकर रुका। हो गया सारा काम? उसने पूछते हुए बारी बारी सब पर निगाह भी डाली। देख नहीं रहे हैं लोग कितने दिलजोई से काम कर रहे हैं? शाकिर ने दांत पर दांत रखकर मुर्तज़ा की तरफ इशारा दिया जो सर झुकाए इस तरह मगन था जैसे उससे ज़्यादा तो किसी ने कोई काम अंजाम ही नहीं दिया हो। अच्छी बात है, उसने बस इतना जवाब दिया और फिर वह धीरे धीरे चलता उधर चला गया जिधर वजदान, शानी और सादिया बेगम बैठी हुई थी। अपने पीछे लड़ते झगड़ते उन सबको छोड़कर आज की रात उसने सबको छूट दे देनी है। वो धीमे धीमे मुस्कुराता हुआ उनके करीब आकर उसी तरह कुर्सी खींच कर बैठा कि उन लोगों की भी नज़दीक था और समन भी करीब थी। सादिया बेगम उसे सबके साथ बैठे देखकर खुश सी हो गई थी। सबकी तरफ देखा और फिर बड़ी मसरत का इजहार किया। आज देखो मौला ने कैसे करम किया हुआ है कि मेरे सारे बच्चे जमा हैं, बस अजलाल और अफशी को छोड़कर। काश वो दोनों भी यहाँ होते। सादिया बेगम की अचानक कही गई बात पर वजदान की आंखें सर्द सी हो गई। ये स्थान भी संजीदा हुआ। शानी बस फीका सा मुस्कुराई और समन ने सबकी तरफ चुपके से देखा। अनम ने नागवारी से उन्हें देखा लेकिन अरीबा बेसाख्ता बोली, वो इधर कैसे आ सकते हैं दादी? उनके आने से इधर की खुशियों में आग नहीं लग जाएगी? अरीबा का बोलना बुरा नहीं था, बस उसकी बात बुरी थी। बोलकर वो खुद चुप हो गई। सबके चेहरे स्पाट हो गए थे। मम्मा जान, मैं ज़रा एक कॉल कर लूँ फिर आता हूँ। सबसे पहले वजदान बेतासुर अंदाज में बोलते हुए उठे और तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए वो यहाँ से जाकर सबसे दूर चले गए। मैं देख लूँ कोई चीज़ तो नहीं चाहिए ना बच्चों को? शानी ज़बरदस्ती मुस्कुराती हुई उठी और वो भी तेज़ी से चली गई। मैं दुआ और सबा के पास जा रही हूँ। अनम को उधर बैठकर अपना गुस्सा दबाना मुश्किल लगा था। अगर यज़दान और समन का ख्याल नहीं होता तो वह ज़रूर अरीबा को सबक सिखा देती। अपना जोड़ा संभाल कर उठी और अरीब, किसने कहा था इतना फजूल बोलने के लिए? उन तीनों के जाते ही सादिया बेगम ने दबी दबी आवाज़ में उसे खफके से रोका तो उसकी भवें तनी। मैंने कुछ गलत नहीं कहा और पहले आपने मम्मा पापा का नाम लिया था। वह तुंदी से कहती उठी और जाकर सबसे अलग थलग बैठ गई थी। उधर सादिया बेगम बस जाती अरीबा को घूरती रही। फिर यज़दान की तरफ मुड़ी। तुम्हारी बहन का घर बस जाए ना तो मेरा नाम बदल देना। जिसकी ज़बान के आगे खंदा को भला कौन उसे बर्दाश्त करेगा? वो गुस्से में आई तो उसे ही सुनाकर उठी और फिर वो भी इधर रुकी नहीं थी। अब बस यज़दान और समन रह गए थे। एक दूसरे की शक्ल देखकर उन दोनों ने ही बस तासुब से सर झटका। सभी डिस्टर्ब हो गए, खासतौर पर पप्पा ज़्यादा डिस्टर्ब लग रहे हैं। समन ने दूर खड़े वजदान साहब को देखते हुए अफसोस से कहा, अजलाल और अफशीन का जिक्र अब भी उनकी खुशियों का रंग बदल देता था। वो अफसुर्दा सी हो रही थी। वो बस हंकारा भर कर रह गया। फिर दूर बैठ के अरीबा की तरफ देखा। अरीब न जाने कब समझदार होगी। उसकी आवाज़ में दुख था मगर नाराज़गी नहीं। समन ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में उधर देखा जिधर अरीबा बैठी थी, ज़ाहिरन मोबाइल में गुम मगर सबसे खबरदार। समन ने गहरा सांस भरकर नज़रों का रुख मोड़कर यज़दान की तरफ देखा। सही हो जाएगी, आप टेंशन मत ले, मैं जानती हूँ वो वासिक की वजह से डिस्टर्ब है, शायद अपने अंदर के बदले जज्बात से बेखबर है जो दिलों के रिश्ते को समझ नहीं पा रही है। अरीबा का दिफा करती संजीदगी से बोल रही थी। यज़दान ने वासिक की तरफ देखा। वह मुर्तज़ा के साथ खड़ा था। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। उसे समझाने की तो कोशिश कर रहा हूँ। इस बार समन ने चेहरा मोड़कर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर जाग चुकी संजीदगी, कुछ देर पहले के तनाव का असर साफ उसकी बुरी आंखों में दिख रहा था। कोशिश कर रही है ना, इंशाल्लाह वो दोनों भी ठीक हो जाएंगे, ये मेरा यकीन है। आहिस्ता से उसके हाथ पर थपकी देकर अपना हाथ हटा लिया। प्यार और अपनायत से भरा लम्स। यज़दान ने सर झटक कर बारी बारी सबकी तरफ देखा। सभी अपने मसरूफ़ हो चुके थे। वो घूमकर समन की तरफ हो गया। सारी परेशानियों में आसूदगी तो बस उसके पास थी। वो पास रहती तो वो अपनी अब्दी सुकून महसूस करने लगता। यज़दान ने उसका हाथ थामा। तबीयत ठीक है ना? उसकी फ़िक्र पर वो होले से मुस्कुराई। यज़दान उसकी तबीयत को लेकर बहुत हसास हो गया था। ये शायद दिल में छुपा ख्वाब था जो उभर जाता था। ठीक नहीं लग रही हूँ। पूरी आंखों में देखते हुए काली आंखों में मोहब्बत के समंदर के साथ खुशी की लहरें तैर रही थी। यज़दान होले से मुस्कुराया। लग तो रही हो मगर अंदरूनी कैफियत तो सिर्फ तुम बता सकती हो। उसके हाथों की तरफ मुसलसल देख रहा था। सुर्खों सफ़ेद गुलाबों से बना कंगन, सूट की हमरंग चूड़ियाँ, कलाइयाँ सजी हुई थीं। उसके हाथों की खूबसूरती यज़दान की सारी तवज्जो अपनी तरफ खींच रही थी। जब हाथों का ये हाल है तो फिर चेहरे का क्या होगा? अगर जो गौर से देख ले तो फिर उनके चेहरे पर वो अपनी आशिकी की छाप छोड़ देगा। इसलिए वो उसे देखने से बच रहा था। कहाँ खोए हुए हैं? समन ने पूछते हुए ज़रा सा सर झुकाकर उसकी बुरी आंखों में देखने की भी कोशिश की तो उसने सर उठाया। कुछ नहीं, आओ इधर आराम से बैठते हैं। उसे लेकर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। फिर काउच पर समन को बिठाकर वो एक घुटना मोड़कर उसके करीब ही काउच पर बैठ गया। इस दौरान समन का हाथ उसके हाथ की गिरफ्त में ही रहा था।
یزدان ہولی سے پکارا، وہ اسے پھر سے یزدان ہی کہنے لگی تھی، اور یزدان خانزادہ اس سے مصطفیٰ سننے کی آرزو بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ نام لیتی اور یزدان نئی سانسیں لے پاتا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں پہنے گئے کنگن کے پھول کو چھوتے ہوئے وہ پل پل نئی سانسیں لیتا اندر کی گھٹن کو کم کر رہا تھا۔ ہم گفٹ کون سا دیں خالہ پپا کو، اور انو اور نصر کو بھی؟ اس بار یزدان نے سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا اور نگاہیں اس کے چہرے کو چومنے لگی۔ زرد رنگ پر ملٹی کلر بارڈر والا شرارہ سوٹ میں وہ دوپٹے میں اچھے سے خود کو لپیٹے چاند کو بادلوں میں چھپائی ہوئی تھی۔ ایسے تو مت دیکھیں، میں شرما جاؤں گی۔ اس کی نگاہوں کی تپش سے سمن نے بے ساختہ جو ٹوکا۔ یزدان مشکل سے اس پر سے نگاہ ہٹا گیا، پھر قدرے اسے رخ موڑ کر سیدھے ہو کر بیٹھا اور سامنے کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا، خالہ اور پپا کے لیے جو تم کہو میں آرڈر کر دوں گا، مگر نصر اور انم کے لیے سوچ لیا، بلکہ تیار بھی کروا لیا۔ سمن جو اس کے کچھ بولے بغیر نگاہیں پھرنے پر منہ بنا گئی تھی، اس کی بات سے خوشی اور تجسس سے بھر گئی۔ تھوڑا سا اس کے نزدیک سمٹ آئی، مہکتا ہوا سراپا احتجاج قبول کیے بغیر سانسوں میں گھلنے لگا۔ بس اور بے بسی نہیں، یزدان نے دل کی بے بسی پر خود کو سنبھلنے کی سرزنش سے کی تھی۔ کیا ہے گفٹ؟ بولے نا۔ شوق اتنا زیادہ تھا جاننے کا کہ اس کے بازو سے ہلک گئی۔ یزدان صاحب بچ بچ کر دکھائیں تو جانوں۔ دل نے جیسے اسے للکارا تھا۔ یزدان پھر سے دور ہٹا، اس بار صرف دور نہیں ہٹا، گھوم کر اس کی طرف فاصلے پر بیٹھ گیا۔ اگر ایسا نہ کرتا تو وہ قریب ہوتی رہتی اور وہ بے بسی کے آگے سر جھکا دیتا۔ کیا دے رہے ہیں؟ اس کی دل بے چینی سے بے خبر، وہ ابھی پرجوش تھی، کالی آنکھوں میں خوشی کا احساس جان لیوا تھا۔ میں انہیں گھر گفٹ کرا، اچھا ہے نا؟ وہ بس ذرا سا مسکرایا۔ سمن نے زور و شور سے سر ہلایا، پھر انداز سوچنے والا ہو گیا۔ گفٹ تو بہت اچھا ہے، لیکن انو یہاں سے چلی جائے گی۔ یہ سوچ کر اداسی بھی ہوئی ہونٹ بنے تو یزدان نے ایک ہاتھ اٹھا کر اس کے نچلے لب پر اپنی ایک انگلی رکھی، ذرا سا چھو کر اپنا ہاتھ سمیٹ کر نرمی سے بولا، جانا تو پڑے گا ہی، سب تو یہاں نہیں رہ سکتے، ایک دن سب کو ہی جانا ہے۔ انم جائے گی، دعا بھی چلی جائے گی، زندگی رہی تو ہم بھی چلے جائیں گے۔ آواز میں اب سنجیدگی بھی تھی اور پیار بھی، مگر تائید میں سر ہلاتی سمن نے چونک کر اسے دیکھا۔ آخری بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ ہم بھی کیوں؟ وہ سچ مچ الجھی۔ یزدان کی فیوچر پلاننگ کیا ہے وہ بے خبر تھی۔ اس نے ایک بازو کاؤچ کی پشت پر پھیلایا اور اس کی الجھن تیرتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ہم بھی۔ یہ گھر میں نے پپا سے ضد کر کے مرتضیٰ کے نام کروا دیا، وہ ان کی پراپرٹی کا اکلوتا حقدار ہے۔ میں نے تو دعا کے نام بھی کروانا چاہا تھا، مگر شاکر نہیں مانا، اسے یہ قبول نہیں تھا۔ میں نے بھی اس کی خواہش کا احترام کیا، پھر وہ دعا کے لیے گھر لے چکا ہے۔ انشاءاللہ کچھ خاص مسائل حل ہو جائیں گے تو وہ دعا کو لے کر وہیں شفٹ ہو جائے گا۔ وہ دھیرے دھیرے اسے بتا رہا تھا، دل کی ملکہ اب راز میں بھی شریک ہو رہی تھی۔ لیکن ہم کیوں؟ ہم تو ادھر رہ سکتے ہیں نا، پھر خالہ اور پپا مان جائیں گے ہمارے جانے کے لیے؟ وہ ایک کے بعد ایک سوال کر رہی تھی۔ یزدان نے گہری سانس لی، میں سمجھا دوں گا، انہیں میری بات ماننی ہوگی۔ وہ ارادہ کر چکا تھا تو بھلا کون اب اسے روک سکتا تھا؟ سمن چپ سے اس کی سن رہی تھی۔ میں اب نہیں چاہتا میری فیملی ساری زندگی ولف کے خطرے میں گھری رہے۔ میرا کام ایسا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سب ایک نارمل زندگی نہیں گزار سکتے، ہر وقت سیکیورٹی، ہر وقت کسی کے جاننے کا خطرہ۔ میں اب شانی اور پپا کو نارمل زندگی دینا چاہتا ہوں۔ میری وجہ سے وہ گھر میں کوئی تقریب نہیں کر سکتے، کوئی رشتہ دار ہمارے گھر میں آزادی سے آ کر نہیں رہ سکتا، سیکنڈ فلور سب کے لیے ممنوع ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ سب یہاں سے لے کر میں الگ ہو جاؤں، تاکہ ولف کی زندگی کی پابندیاں اس گھر سے دور ہو جائیں۔ سنجیدگی سے بولتے ہوئے اس کی آنکھوں میں کچھ سرد سی بھی تپش سی تھی۔ سمن سمجھ رہی تھی اور اس پر فخر و غرور اور بھی زیادہ ہو رہا تھا۔ پھر آج ہم سب ہیں، کل کو سب کے بچے ہوں گے، جس پابندی میں دعا اور مرتضیٰ نے زندگی گزاری ہے، میں نہیں چاہتا وہی پابندیاں ان کے بچے بھی جھیلیں۔ ان کی حکومت سارے گھر پر ہو، جہاں دل کہے ہر خطرے سے آزاد ہو کر وہ کھیلیں کودیں۔ یہ نہیں کہ اس فلور پر نہیں جا سکتے، اس روم میں نہیں آ سکتے۔ میں چاہتا ہوں جب ہم سب کے بچے اس گھر میں جمع ہوں تو ان پر اپنے دادا دادی یا نانا نانی کے گھر کوئی پابندی عائد نہ ہو۔ یہ گھر ان کے لیے جنت کا ایک ٹکڑا ہو، جہاں وہ اپنی مرضی کے مطابق بچپن کے پل گزار سکتے ہیں۔ وہ ایک ایک کر کے اپنے دل کی باتوں سے بتا رہا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی نگاہیں دعا اور مرتضیٰ کی طرف بھی تھیں۔ سمن نے گہری سانس لی تھی۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، ان سب کا بچپن اسی پابندی سے گزرا تھا۔ وہ ادھر جب بھی آتی خالہ سمجھاتی رہتی، کوئی بھی سیکنڈ فلور پر نہیں جائے گا، کوئی بھی یزدان کے روم میں نہیں جائے گا۔ وہ سب باہر گھومنے نہیں نکل سکتے تھے، اور نکلتے تو سیکیورٹی بھی ساتھ ہوتی۔ ہر آزادی کے باوجود بھی پابندی مضبوطی سے جکڑے ہوئی تھی، اور یہ سب ولف عرف یزدان خانزادہ کے کام کی وجہ سے تھا۔ سمن نے گہری سانس لے کر گردن موڑ کر یزدان کا چہرہ دیکھا۔ آپ کا فیصلہ دل و جان سے قبول ہے، مگر اس سب میں آپ نے میرے بارے میں کچھ نہیں سوچا۔ وہ ایک دم سے موڈ بدل کر اسے شرارت سے دیکھنے لگی۔ یزدان نے بس ہمیں یکجا کر کے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ مجھے اس گولیوں، بارود، گنز وغیرہ وغیرہ کے ساتھ ولف کے ساتھ ہی رہنا ہوگا، یا میں بھی آزاد ہوں؟ نچلا لب دانتوں تلے دبا کر وہ بہت شرارت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یزدان نے کچھ کہنا چاہا کہ اس کے موبائل پر بیپ ہوئی، کچھ دیر کے لیے جانا ہوگا۔ یہ تنہائی میں تمہیں بتاتا ہوں، اور یہ مت کیا کرو۔ تمہارے ہونٹوں پر بس مجھے اپنے ہونٹ اچھے لگتے ہیں، بس میرے ہونٹ انہیں تکلیف دے سکتے ہیں۔
ایک ہاتھ اٹھا کر اس کے ہونٹوں پر انگوٹھا رکھ کر سختی سے لباسات کیے سرگوشی نما کہا، اور وہ بہت تیزی سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ ادھر سمن اس کے جملے کی تپش سے نگاہیں جھکا کر رہ گئی تھی۔ جب یقین ہو گیا کہ وہ چلا گیا، اس نے پلکیں اٹھائی تھیں۔ یزدان شاکر سے کچھ کہہ رہا تھا۔ شاکر نے ہاتھ جھاڑے، گلوز اتارے، ایپرن نکالا اور کسی سے کچھ کہنے سننے سے پہلے ہی وہ دونوں تیزی سے وہاں سے نکلتے چلے گئے تھے۔ سمن نے سنا کہ سعدیہ بیگم کچھ بول رہی تھی۔ رات دھیرے دھیرے گزر رہی تھی، آسمان پر تاروں کے افشاں کی طرح ہنگامے بھی سرد پڑ گئے تھے۔ جب واسق وہاں سے جانے کے لیے باہر نکلا تھا، پورٹ سے گزرتے ہوئے پینٹ کی جیب سے چابی نکالتے ہوئے یوں ہی آخری سرے پر نگاہ گئی تو اس کی نگاہوں میں رنگین آنچل لہرایا تھا، پرپل بارڈر والا پیرا دوپٹہ، اریبہ والے سوٹ کا دوپٹہ۔ ہر بے نیازی کے باوجود بھی اسے سوٹ کے رنگ کے ساتھ اس کا ہر انداز بھی اسے ازبر تھا۔ واسق کے قدم خود بخود اس طرف بڑھ چلے تھے جدھر اریبہ جھولے پر بیٹھی ہوئی تھی، کھوئی سی، کسی سوچ میں ڈوبی، ملول سی، خود کی بنائی گئی تنہائی میں گم۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب پہنچ گیا۔ کوئی مشکل ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو؟ واسق کی سنجیدہ آواز پر اریبہ اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر نکل آئی۔ سیدھے بیٹھ کر سامنے دیکھا، واسق سامنے کھڑا تھا، پینٹ کی جیبوں میں دونوں ہاتھ ڈال کر سنجیدہ سا مگر آنکھوں میں نرم تاثر لیا۔ اریبہ کا دل اسے نرم تاثر سے خوش ہوا، پر اس کا غصہ اتنے جلدی ختم نہیں ہونے والا تھا۔ اکڑ اور غرور طبیعت میں رچا بسا تھا۔ مجھے کوئی مشکل نہیں، اور ہوگی بھی تو میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ تاؤ سے کہہ کر اس نے گردن موڑ کر نگاہیں پھیر لیں۔ واسق نے بس گردن جھٹکی اور 2 قدم بڑھ کر وہیں جھولے کے پاس والی کرسی سنبھال لی۔ اریبہ اس دوران اسے نظر انداز کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ واسق اس کی کوشش پر ہلکا سا مسکرایا۔ یہ جگہ پرسکون ہے نا؟ کرسی سے پشت لگا کر اس نے پاؤں پھیلا لیے، آنکھوں کی پتلیوں میں بچپن کا عکس لہرایا۔ ایسا ہی جھولا، ایسا ہی ان سب کا لڑنا۔ دل کا ایک حصہ درد کیا مگر وہ فوری سر جھٹک گیا۔ وہ اب ان لمحات سے نکل جانا چاہتا تھا۔ تمہیں تو پرسکون لگے گا ہی، تمہاری دعا کا جو گھر ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتی، تنزیہ مسکرا رہی تھی۔ واسق کی مسکراہٹ سمٹی، آنکھوں سے نرم تاثر غائب ہوا، پھر سیدھا ہو کر بیٹھ کر اریبہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ اور بدلے میں تمہیں یہ کہہ دوں کہ تم ادھر بڑے آرام سے ہو کیونکہ مرتضیٰ ادھر ہے تو؟ جواب کے اثر سے اریبہ کا چہرہ سرخ پڑا، آنکھیں گلابی سی ہوئیں تو واسق سر جھٹک کر ہنسا، پھر سنجیدہ ہو کر بولا، برا لگا نا اریبہ میڈم؟ یہی فرق ہوتا ہے کہنے کی ہمت اور سننے کی طاقت میں، لیکن یاد رکھنا چاہیے اگر زبان میں کہنے کی قوت ہے تو کانوں کو سننے کی توفیق بھی عطا کر دینی چاہیے۔ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اسے جتنا بھی کھلا چھوڑو گی تمہاری شخصیت آشکار کر دے گی۔ اس کی گلابی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ آخر میں ہولے سے مسکرایا، مگر تلخ سے مسکراہٹ پھر پیچھے ہوا، پھر سے پشت کرسی سے لگا کر آرام دہ حالت میں ہو گیا۔ اریبہ کچھ دیر اسے گلابی ہوتی آنکھوں سے گھورتی رہی تھی، اس کی بات کے اثر سے پلکیں بھیگ جاتی، اس سے پہلے ہی وہ جھولے سے اترنے لگی کہ واسق نے اس سے بھی تیزی سے اس کی کلائی اپنے ہاتھ میں جگا لی۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ وہ غورائی سے تھی مگر واسق نے اس کے غصے کا کوئی اثر نہیں لیا تھا، بلکہ اس کی کلائی الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا، ہاتھوں میں لگی مہندی کا چڑھتا سرخ رنگ اور کلائیوں میں پہنی چوڑیاں۔ پہلی بار تمہارے ہاتھوں میں چوڑیاں اور مہندی دیکھ رہا ہوں، اچھی لگ رہی ہے، بلکہ بہت اچھی لگ رہی ہے، تمہارے ہاتھ اور بھی خوبصورت ہو گئے ہیں۔ اس کی بے ساختہ تعریف پر اریبہ تھم سی گئی۔ تعریف اریبہ کی کمزوری تھی، بے ساختہ کی گئی تعریف میں کچھ تو ایسا جادو تھا کہ اس کی بات کا اثر زائل ہونے لگا۔ واسق نے کلائی پر سجی چوڑیوں سے نظر ہٹا کر اریبہ کا چہرہ دیکھا، وہ ناراض سی اب بھی اسے دیکھ رہی تھی مگر دوبارہ بیٹھ چکی تھی اور کلائی چھڑانے کی کوشش بھی چھوڑ دی تھی۔ وہ ہولے سے مسکرایا، پھر یوں ہی اس کا ہاتھ تھامے ہوئے آگے کو ہوا اور اریبہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے اریبہ کہ میں ادھر آ کر سکون محسوس کرتا ہوں؟ نہیں، میں اب کبھی بھی یہاں آ کر پرسکون نہیں رہ سکتا ہوں۔ اس نے جیسے کرب سے سر جھٹکا تھا، اریبہ کو پہلی بار اس کی آنکھوں میں دکھتے دکھ و کرب سے افسوس محسوس ہوا تھا۔ وہ ساکت سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ پہلی بار اس نے واسق کا دکھ محسوس کیا تھا، اس کی آنکھوں میں تڑپ تھی۔ میں اس لڑکی سے کیا مطلب رکھوں گا جو صرف اپنے شوہر کی؟ تم نے دیکھا ہوگا اس کی آنکھوں میں شاکر ہی شاکر ہے۔ کتھئی آنکھوں میں تھکان سی بھی تھی لیکن حقیقت بھی۔ اریبہ کچھ بول نہیں سکی تھی۔ جب سے یہاں آئی تھی خود اس نے محسوس کر لیا تھا کہ دعا کی دل و زبان سے لے کر اس کی پوری ہستی پر شاکر نامی مرد کا قبضہ تھا۔ وہ سراپا اپنے شوہر کی تھی اور وہ کیوں اپنے دل میں لگی آگ سے سلگ رہی تھی؟ اریبہ نے خود کو پرکھنا چاہا مگر اس سے پہلے ہی وہ گھبرا اٹھی۔ واسق اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدہ تھا، اس کے ملائم ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے بولا، جب وہ اجنبی میں اجنبی، پھر تم کیوں اس کا نام لے کر میری اور اپنی زندگی میں زہر گھولنا چاہتی ہو؟ جب ماضی کا وہ باب کھولنے کی کوشش کرو گی تو جو زہریلا ہے تو تمہیں ہی تکلیف نہیں ہوگی، ہاتھ آئی خوشیوں کے رنگ بھی زہریلے ہو جائیں گے کیونکہ بار بار خوشیاں دستک نہیں دیں گی، ہر بار میں پلٹ کر واپس نہیں آؤں گا۔ اس کی کلائی میں پڑی چوڑیوں کو گھماتے ہوئے سنجیدگی سے بہت کچھ سمجھا گیا تھا۔ اریبہ سے نہ کچھ کہا گیا نہ ہاتھ جھٹکا گیا۔ واسق نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا، اس کی آنکھوں میں جو کیفیت تھی وہ سمجھ کر مسکرایا، وقت لگے گا مگر شاید ایک دن خوشیاں ان کی بھی کامل ہو جائیں گی، چند دن اور گزر جانے دو، پھر جو دل گواہی تھے اس پر عمل کرے گا۔ میں کل بھی تمہیں روکنے اور جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، میں تب بھی کچھ نہیں کروں گا۔ اپنی بات مضبوطی سے کہہ کر اس نے اریبہ کے ہاتھ اٹھا کر اپنے لبوں سے لگایا، ایک گہری سانس لی اور پھر چھوڑ دیا۔ ان لمحوں میں اریبہ ساکت سی ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ لمس نہ جانے کون سے جذبات چھو کر کچھ اندر تک پگھلا گیا تھا۔ وہ سر اٹھائے واسق کو دیکھ رہی تھی جو کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا تھا۔
رات بہت ہو گئی ہے, چلو تمہیں اندر چھوڑ دوں, آرام کر لو. ایک ہاتھ اٹھا کر اس نے خود کو دیکھتی اریبہ کا گال تھپکا اور پھر اس کا بازو تھاما کے تم جا رہے ہو؟ سر اٹھا کر پوچھتے ہوئے چہرے پر پھر سے اداسی جا گئی تھی. آج دل عجیب سا گھبرایا ہوا تھا. کیونکہ یہ میرا گھر نہیں ہے. بات کے آخر میں وہ کاندھے چھٹک گیا. میرا بھی تو نہیں ہے, وہ بے ساختہ بولی اور وہ ہلکا سا مسکرایا. تمہارے بھائی کا گھر ہے, تمہارا میکا, یزدان کی بہن ہو تم, اسی حیثیت سے سب تمہیں قبول کرتے ہیں. واسق کی آواز میں سمجھانے جیسی ہو گئی تھی. اریبہ سے کچھ کہا نہیں گیا تھا, وہ سچ کہہ رہا تھا. جتنے دن بھی یہاں رہی تھی صرف وجدان اور مرتضیٰ کو چھوڑ کر سبھی اس سے بہت پیار اور نرمی سے پیش آئے تھے. اجنبیت کا کوئی احساس نہیں تھا, لیکن پھر بھی ایک کمی تھی. کوئی بات ہے اریب؟ واسق اس کے چہرے پر جاگ چکی ملال کی کیفیت سے فکر مند ہوا تو اریبہ نے اسے دیکھا. مجھے اپنے پپا کی یاد آ رہی ہے. انہوں نے مجھے کتنی کالز کی تھی مگر میں نے غصے میں ایک بھی کال کا رپلائی نہیں دیا, لیکن اب ان کے پاس جانا چاہتی ہوں. یہ پہلی بار تھا اریبہ نے تھک ہار کر جسے خود سے اعتراف کر لیا کہ ہاں وہ اجلال خانزادہ کو بہت مس کر رہی تھی. اسے ان کی یاد آ رہی تھی کہ آج تک ان کے ساتھ رہتے ہوئے اس نے کبھی خود کو اتنا اکیلا نہیں محسوس کیا تھا. واسق نے ایک گہرا سانس لیا. آج اسے اجلال خانزادہ یاد آ گئے تھے تو اس کی وجہ بھی دعا رہی ہوگی, وجدان صاحب کا پیار رہا ہوگا. اس نے بس سر جھٹکا. ابھی تم ان کے پاس جا کر میری شکایت کرنا چاہتی ہو؟ واسق جو پل پل اس کے چہرے کو پڑھ رہا تھا اس کا موڈ بدلنے کے لیے یوں ہی سادگی سے کہا, مگر کتھئی آنکھیں اب چمک رہی تھیں. امید کے مطابق اریبہ کا سر جھٹکے سے اٹھا. بھوری آنکھوں میں غصہ ابھرا. میں نے ان سے تمہاری شکایت کر دی نا تو وہ تمہیں شوٹ کر دیں گے. تم زندہ ہو تو بس میری وجہ سے. گردن اکھڑا کر وہ پھر سے وہی اریبہ تھی جس کے جذبات لمحے میں بدل جاتے تھے. واسق بھرپور انداز میں مسکرایا. جناب اسرائیل صاحب کا کام کیا تمہارے پپا نے لے لیا ہے. اس کے تمسخر سے کہنے پر اریبہ جبڑا بھینچ گئی. میں اگر اپنے پپا سے بتا دوں کہ تم نے ان مہینوں پر مجھ پر کتنے ظلم کیے تو وہ تمہیں سچ مچ کا مار دیں گے. وہ جبڑے تانے اس سے درشتی سے کہہ رہی تھی. مہینوں سے اس سے خدمتیں کروا رہی تھی اور وہیں خدمتوں کو ظلم میں تبدیل کر کے اسے ہی گھورا جا رہا تھا. کون کہتا ہے کوئی اریبہ کو بدل سکتا ہے؟ وہ بدل جائے تو شاید معجزہ ہو جائے. واسق نے دل میں سوچا, پھر سر جھٹک دیا. فی الحال وہ اسے کسی ناپسندیدہ بحث کے موڈ میں نہیں تھا, اسی لیے اس کے غصے کو نظر انداز کر دیا. جانتا ہوں, تو چلو تمہارے پپا کے پاس چھوڑ دوں. پھر شور تم گن گن کر میرے ظلم اپنے پپا کو بتا دینا. میں بھی دیکھوں تمہارے پپا کس طریقے سے مجھے ماریں گے. مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے وہ معصوم بنا مگر آنکھوں میں اجلال کے لیے سرد موہری سے اتر آئی تھی. نہیں, ابھی تو بہت رات ہو گئی ہے. تم ایسا کرو, مجھے کہیں گھمانے لے چلو. میرے اندر بہت گھٹن ہے. وہ گردن جھٹک کر اکڑ کر کہتی بولی تھی اور ساتھ ہی جھولا تھام کر اٹھتی کہ واسق نے اس کا بازو تھام کر کھڑے ہونے میں مدد دی تھی. اندر چلو, میم سے کہتا ہوں وہ تمہیں چیک کر لیں. اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بولا, مگر اریبہ نے نفی میں سر ہلایا. نہیں, میں نہیں جاؤں گی, بس مجھے باہر جانا ہے. تم لے جا رہے ہو یا نہیں؟ وہ اس کا بازو تھام کر کھڑی تھی اور روب سے حکم چلایا جا رہا تھا تو واسق نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا. نہیں. سختی سے انکار پر اریبہ ایک پل کو حیران ہوئی. وہ سمجھی تھی وہ نرم ہے تو وہ پھر سے اپنی بات منوا لے گی, مگر واسق کے انکار پر وہ ہونٹ بھینچ گئی, بازو جھٹک کر ایک قدم پیچھے ہو گئی. واسق اسے دیکھتے ہوئے بولا, میں اپنے گھر جا رہا ہوں. اگر تمہیں کچھ دن اور میرے ظلم برداشت کرنے ہیں تو میرے ساتھ چل سکتی ہوں, ورنہ ایز یو وش. کاندھے جھٹک کر وہ لاپرواہی سے بولتا مڑ گیا. اریبہ کچھ دیر اس کی پشت کو گھورتی رہی تھی. وہ دھیرے دھیرے چلتا پوسٹ کی چند سیڑھیاں اتر کر اپنی کار تک پہنچ گیا. فرنٹ ڈور کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر وہ اندر بیٹھ گیا, مگر کار سٹارٹ نہیں کی. بلکہ وہ منتظر تھا, اور جس کا منتظر تھا اس کے نس نس سے واقف ہو چکا تھا. کچھ لمحے بیتے اور آخر کار وہی ہوا جیسا وہ سوچ رہا تھا. اریبہ کھلے فرنٹ ڈور سے اندر بیٹھ رہی تھی. اندر بیٹھی پوری قوت سے ڈور بند کیا اور اس کی طرف مڑی. تم سمجھتے کیا ہو میں اتنی آسانی سے تمہارا پیچھا چھوڑ دوں گی؟ ساری زندگی تمہیں پریشان کر کے رکھ دوں گی. تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ وہ شیرنی کی طرح غورائی, چہرہ سرخی مائل ہوتا اور بھی حسین ہو رہا تھا. واسق نے مسکراہٹ دبا لی. اپنے منوانے کا بھی کیا خوب مزہ تھا. یعنی ساری زندگی تم میرا ظلم سہنے کے لیے تیار ہو؟ کار سٹارٹ کرتے ہوئے اس کی کتھئی آنکھوں میں جیت کی چمک تھی. گردن موڑ کر اریبہ کو دیکھتے ہوئے دل جلانے والی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائی. تم مجھ پر ظلم کر کے تو دیکھو. میں بھیا سے تمہاری شکایت کروں گی, وہی تمہیں سدھار سکتے ہیں. اس بار پپا کے بجائے بھیا کی دھمکی دی گئی. یہ جان گئی تھی واسق کو کون سدھار سکتا تھا. وہ کس سے دبتا تھا. بھیا کی دھمکی پر واسق کا منہ بنا. اور تمہیں کون سدھارے گا؟ کار کھل چکے گیٹ سے نکالتے ہوئے وہ ترکی بترکی جواب دے رہا تھا. میں بہت سیدھی سادی سی سدھری ہوئی بچی ہوں. وہ پھیل کر سیٹ پر بیٹھی اب سکون سے اس سے لڑنے کو تیار ہو گئی تھی. ذرا سی خوشی, ذرا سا غم, مگر دل اب واسق کے ساتھ خوش رہتا تھا. یہ کار میں بیٹھتی اسے احساس ہو گیا تھا, پہلی بار اماں جان بنتی بچی کو دیکھ رہا ہوں. وہ بھی ساری سنجیدگی سے ابھر کر ہلکا پھلکا سا خود کو محسوس کر رہا تھا. بدلے میں اریبہ نے جوابی کارروائی شروع کر دی تھی. اتنا تو طے تھا, وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر خوش رہ کر بھی ایک دوسرے سے کبھی دب نہیں سکتے تھے. فضا میں بلند ہوتی ہر خاموشی کو روڈ پر متوازن رفتار سے چلتی کار کے اندر سے آتی لڑنے جھگڑنے کی آوازیں سنائی دیتی ہواؤں میں آنے والے پل کی خوشی کے رنگ گھول رہی تھی. لاؤنج میں شیشے کے پارٹ دیکھتے مرتضیٰ نے مسکراتے ہوئے بھاری پردہ انگلیوں سے چھوڑ دیا تھا. واسق اور اریبہ کو ساتھ جاتے دیکھ کر وہ اندر تک مطمئن ہو گیا تھا.
چلو سمجھانے کا اثر تو ہوا، اب دیکھتے ہیں وہ ولف کی سپاہی کی حیثیت سے کون سی کاریگری انجام دے گا۔ وہ مطمئن ہونے کے ساتھ ساتھ دل سے خوش بھی تھا۔ واسق کی زندگی بھی سنور جائے یہ وہ دل سے چاہتا تھا۔ اسی طرح واسق کے بارے میں سوچتے ہوئے اور دھیما دھیما مسکراتا ہوا لاؤنج سے گزرتا ہوا بڑھ رہا تھا کہ تبھی اس کی نگاہ کچن میں مصروف تنہا صبا پر پڑی تھی۔ مرتضیٰ کی نگاہوں میں چمک کے ساتھ ساتھ وارفتگی بھی سمٹ آئی۔ چند دنوں کی مصروفیات نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے غافل سا کیا ہوا تھا۔ ان دنوں وہ انم کے ساتھ سو رہی تھی اور بنصر کے پاس چلا جاتا تھا تو اس کے دل نے دہائی سی دی تھی، یعنی ان دنوں میں اس کی صبا سے ڈھنگ سے بات بھی نہیں ہو پائی تھی۔ واہ ڈاکٹر مرتضیٰ صاحب، سب کی بیویوں کو ملوا رہا ہوں اور اپنی بیوی سے دور ہوں، لعنت ہے مجھ پر، دل میں سوچ کر اس نے خود پر ملامت کی اور پھر وہ آہستہ آہستہ قدموں سے کچن کے اندر پہنچ گیا تھا۔ نگاہوں میں صبا کے لمبے بالوں کے سٹائل میں لگے پھولوں کی گجرے نے دل تک میں ہلچل مچائی تھی۔ آرنج کلر پر ریڈ اور آرنج شیڈڈ کا بھاری کام والا دوپٹہ ایک کندھے پر ڈالے وہ اس کی نگاہوں کی وارفتگی بڑھا رہی تھی۔ اپنے کام میں وہ اتنی مصروف تھی کہ اسے مرتضیٰ کے آنے کی خبر بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے نچلا لب دانتوں تلے دبایا اور دبے قدموں سے اس کی پشت پر جا کر کھڑا ہو کر اس کے کان کے پاس جھکا اور ہاؤ! صبا بری طرح سے چونک کر پلٹی اور اپنے پیچھے کھڑے مرتضیٰ کو دیکھ کر بس گھورا اور پھر سے مڑ کر اپنا کام کرنے لگی اور اپنے کمرے میں لے جانے کے لیے وہ کھانے پینے کے لوازمات ٹرے میں جمع کر رہی تھی۔ مرتضیٰ نے آگے بڑھ کر اس کے شانے پر اپنی ٹھوڑی ٹیکی۔ سب اپنے اپنے کام ختم کر چکے اور آپ اب تک اپنے میاں کو ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مدم سا بولتے ہوئے مرتضیٰ کے لبوں نے اس کی گردن کو بھی چھوا تھا۔ اس کے ہونٹوں کے لمس سے صبا کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں۔ تیزی سے پلٹ کر مرتضیٰ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دوری بنائی، سنہری آنکھوں میں دیکھا۔ میاں جی کل تک صبر کرے کیونکہ ہمارے بیڈ روم میں انم سمیت دعا اور سمن بھی موجود ہیں۔ دونوں ہاتھوں کو مرتضیٰ کے سینے پر رکھ کر اس نے کچن سے باہر اپنے کمرے کی طرف کا اشارہ بھی دیا۔ مرتضیٰ نے چہرہ بڑھا کر اس کے گال چوم لیے۔ صبا اس حملے پر پیچھے کی طرف جھک کر کچن کاؤنٹر سے لگی تو مرتضیٰ یوں ہی اس کے اوپر جھک گیا۔ دونوں ہتھیلی وہیں پتھر پر ٹیک کر اس کے چہرے پر جھکا۔ صبر کی انتہا آج ٹوٹ رہی ہے، اور کتنا صبر کرواؤ گی؟ مرتضیٰ کی نگاہیں اس کے چہرے پر سے لے کر اس کی گردن تک پر سے پھسلنے لگیں۔ وہ دور تھی تو خود پر قابو بھی تھا، مگر اب نزدیک سے اس کے سجے سنورے روپ کی کشش اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ صبا نے اس کے شانے دبوچے اور گھبرا کر بولی، مرتضیٰ کل تک کی تو بات ہے، ابھی دعا ہم سب کو مہندی لگا رہی ہے اور یہ پروگرام رات تک چلنے والا ہے، پھر انم بھی تو ہمارے بیڈ روم میں سوئے گی، بھول گئے ہو کیا؟ ہٹو پرے۔ جلدی جلدی بتا کر اس نے بھرپور کوشش کی اسے پیچھے دھکیلنے کی، مگر مرتضیٰ جیسے تنومند کو ہٹا پانا کیوں کر کامیاب ہوتا۔ وہ اسی طرح اسے گھیرے ہوئے اس کے چہرے پر جھکا ہوا تھا۔ اس کی نگاہوں کی تپش سے صبا کے گال تپنے سے لگے، سانسیں بگڑیں۔ یہ سہیلی کا پیار بہت زیادہ نہیں ہو گیا؟ معلوم ہے میں کتنی رات سے الگ رہ رہا ہوں۔ اس کے کانوں میں بہنے گئے پھولوں سے بنے ایئر رنگ پر اپنے لب رکھتے ہوئے مرتضیٰ کی آواز بوجھل سی ہوئی۔ صبا نے گھبرا کر گردن موڑ کر کچن میں اندر آنے والے راستے کی طرف دیکھا، کوئی بھی آ سکتا تھا۔ اس نے تھوک نکلا، مرتضیٰ پلیز کیا ہے، چھوڑو نا، کوئی آ جائے گا۔ اس کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑے وہ دور دھکیلنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کی چوڑیوں کی کھنک سے لے کر لباس میں ہوتی سرسراہٹ مرتضیٰ کو بہکانے کا کام انجام دے رہی تھی۔ آ جانے دو، جب مجھے تمہارے ساتھ دیکھیں گے تو ہی سب کو ہمارا خیال آئے گا۔ وہ مسلسل اس کے چہرے پر سے لے کر کانوں تک اپنی سانسیں چھوڑتا بھاری ہوتی آواز میں بول رہا تھا۔ اچھا جی، انو جب آئی تھی آپ ہی تھے نا کہ بول رہے تھے میں نصر کے ساتھ سو جاتا ہوں، بیچارہ تنہا رہے اچھا نہیں لگتا۔ اس کی سانسوں کی گرمی سے سلگتی صبا نے جھنجھلا کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ مرتضیٰ نے چہرہ اٹھایا، میرا بہنوئی ہے تو اتنا پروٹوکول تو دینے کا حق بنتا ہے۔ ایک آنکھ دبا کر چہرہ بڑھایا اور صبا کے ہونٹوں کو چوم لیا۔ تو آج بھی پروٹوکول دے دو اور مجھے چھوڑ دے، ابھی مجھے مہندی لگوانی ہے پلیز، بس آج رات۔ وہ شرم سے گلابی ہوتی پیار سے بنانے لگی۔ مرتضیٰ نے سیدھے ہو کر اس کے ہاتھوں کو جکڑ لیا، میں لگا دوں مہندی؟ بڑے شوق سے اس کی کلائیوں کو دیکھتے ہوئے ہتھیلیاں پھیلا کر اپنے ہونٹوں سے لگا لی۔ جی نہیں، مجھے پیاری سی ڈیزائن لگوانی ہے، جنگل کا نقشہ نہیں۔ صبا اس کی محبت کے احساس سے خوش ہوتی چڑھانے لگی۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ قدموں کی آہٹ پر تیزی سے صبا سے الگ ہو گیا۔ صبا بھی مڑ کر ٹرے سیٹ کرنے لگی، جلدی سے دوپٹہ دونوں شانوں پر بھی ڈال لیا۔ ادھر مرتضیٰ کاؤنٹر سے کمر ٹیک کر ٹرے سے اٹھا کر کھانے لگا، جیسے ادھر بس یہی کام کر رہا تھا۔ کچن میں آنے والی شانی تھی۔ آپ ادھر کیا کر رہی ہیں جناب؟ وہ سادگی سے پوچھتی۔ ان دونوں کے نزدیک آ گئی۔ مرتضیٰ نے ہاتھ میں لیا وہ بھنے کباب کا ٹکڑا دکھایا، کچھ نہیں، پھر سے پیٹ بھر رہا ہوں، بھوک لگ رہی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے ان سے بولا، تو آرام سے بیٹھ کر کھا لو نا، ایک تو تم لڑکوں کا کچھ پتہ نہیں، ادھر یزدان اور شاکر غائب ہے، ادھر واسق بھی چلا گیا اور تم بھی بھوکی ہو۔ میرے گھر میں اللہ جانے کھانے پینے کا سسٹم کب صحیح ہوگا۔ وہ خفگی سے کہتی ہے، مڑ کر چائے کے لیے برتن نکالنے لگی۔ لاؤنج میں سعدیہ بیگم نے چائے کی خواہش کی تھی، وجدان بھی ادھر ہی بیٹھے تھے۔ مرتضیٰ ان کی شکایت پر ہولے سے ہنسا تھا، پر صبا اپنا کام چھوڑ کر ان سے بولی، خالہ لائیں دے میں بنا دیتی ہوں۔ وہ ان کے ہاتھ سے ٹی پین لینے لگی۔ مرتضیٰ کی مسکراہٹ گہری ہوئی، وہ اب ذمہ داریاں سنبھالنے والی ہو گئی تھی، مگر شانی نے ہاتھ پیچھے کر لیا، کوئی ضرورت نہیں ہے، میں بنا لوں گی۔ وہ پیار سے ڈپٹ کر فریزر سے کی طرف بڑھ گئی۔ صبا مسکرا کر پیچھے ہو گئی۔ کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر کھڑے مرتضیٰ نے شرارت سے اس کی کمر میں جو چٹکی کاٹی، ہائے اللہ! وہ بے ساختہ چینک کر ہونٹ بھینچ گئی، کیونکہ شانی نے فوری گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا تو منا کر بولی،
وہ پیر کے نیچے کاکروچ آ گیا تھا۔ کسی آنی سے ہو کر جلدی سے بس یہی بہانہ نکالا۔ سچ میں؟ شانی جو گھبرا کر پیچھے ہوئی مرتضیٰ کا بے ساختہ کہکہا ابل پڑا۔ شانی کیڑے مکوڑوں سے بہت ڈرتی تھی، جو ڈر اب تک دل میں نہیں نکلا تھا۔ پشتان تو اب بھی چھیڑتے تھے کہ تم نے میڈیکل کس کلیجے سے پاس کر لیا۔ اب بھی مرتضیٰ کے کہے پر وہ بس اسے گور کر رہ گئی۔ صبا بھی اپنی مسکراہٹ چھپا رہی تھی۔ بہت شریر ہو گئے ہو تم۔ انہوں نے ہاتھ میں لیا ہوا ٹی پین آہستہ سے مرتضیٰ کے بازو پر جو مارا وہ انہیں اپنے بازوؤں میں بھر گیا تھا۔ صبا ماں بیٹے کے لاڈ پیار کو مسکرا کر دیکھتی ٹرے اٹھا کر نکل جاتی کہ شانی بول پڑی، سبھی یہ ٹرے مما جان کے کمرے میں لے جانا، انو آج رات ان کے پاس سوئے گی۔ گیسٹ روم میں ایک ہی بیڈ پر مرتضیٰ اور نصر دونوں ہی بے آرام رہتے ہوں گے، تم آج سے اپنے بیڈ روم میں سو جاؤ۔ مرتضیٰ سادگی سے کہتے ہوئے انہوں نے بن کہے مرتضیٰ کے دل کی مراد پوری کر دی تھی۔ ماں یہی تو ہوتی ہے جو ہمیشہ اپنے بچوں کی فکر میں رہتی ہے۔ مرتضیٰ کا چہرہ کھل گیا تھا۔ صبا اس کی آنکھوں کی مانی خیزی سے بچتی بس سر ہلا کر فوری کچن سے نکل گئی۔ مرتضیٰ نے انہیں اور بھی اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ آئی لو یو مما، چہرہ بڑھا کر پیچھے سے ان کے گال بھی چوما۔ شانی نے ہاتھ اٹھا کر اس کا سر تھپکا۔ لو یو ٹو، چائے پیو گے؟ مرتضیٰ نے بازو سے خود کو چھڑا کر وہ چولہے کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھ بھی رہی تھی، اگر آپ بنا رہی ہیں تو ضرور۔ خوش دلی سے کہتے ہوئے اس نے پلیٹ میں رکھا کباب کا آخری ٹکڑا اپنے منہ میں ڈال لیا تھا۔ تمہارے پپا اور مما جان کے لیے بنا رہی ہوں، نصر سے بھی پوچھ لو۔ شانی بول کر چائے بنانے میں مصروف ہو گئی۔ اوکے مادام۔ وہ سرخم کرتا مست مگن سا کچن سے نکل کر لاؤنج پھر گیسٹ روم تک چلا آیا اور وہیں دروازے سے اندر جھانکا۔ نصر بیڈ پر اونتھا لیٹا ہوا تھا، شاید سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ دلہا بھائی چائے نوش فرمائیں گے؟ سر اندر ڈال کر اس نے جو شوخی سے پوچھا۔ نصر نے سر اٹھا کر دروازے کی طرف مرتضیٰ کے جھانکتے سر کو دیکھا، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اگر تم بنا رہے ہو۔ لبوں پر مسکراہٹ سے جا کر اس نے پلکوں کو خم بھی دیا۔ مرتضیٰ نے چوکھٹ پر کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑے۔ بھائی مجھے معاف رکھو، اپنے پپا کی طرح میری کوکنگ بھی بہت بری ہے، اس لیے ہم اس میں ہاتھ آزماتے ہی نہیں ہیں۔ اس کے عاجزی سے کہنے پر وہ ہنس دیا۔ تو پھر کون بنا رہے ہیں؟ بستر سے کھڑے ہو کر سرسری انداز میں پوچھ لیا، ساتھ ہی سر گھما کر فرش پر اپنے سلیپر ڈھونڈے۔ انو تو بالکل نہیں بنا رہی ہے، پر انو کی خالہ بنا رہی ہیں۔ آؤ لاؤنج میں بیٹھتے ہیں، وہیں گپے لگائیں گے، کل رات سے تو آپ پکے والے شوہر ہو جائیں گے۔ پھر موقع ملے یا نہ ملے وہ اسے ہر لمحہ چھیڑنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ سلیپر میں پاؤں ڈالتے نصر نے اسے گھورا۔ تمہیں ہر وقت چھیڑ چھاڑ کی بیماری لگی رہتی ہے کیا؟ قریب آتے ہوئے جو خفقی دکھائی مرتضیٰ نے اس کی گردن میں اپنی باہیں ڈال دیں۔ ایک ہی تو ڈھنگ کا جیجا ملا ہے، اس سے بھی مذاق نہیں کروں، شاکر سے تو مذاق کروں گا تو وہ مجھے بدلے میں کہیں لے جا کر مروانے کو بھی تیار ہو جائے گا۔ اللہ بچائے اسے، بدلے لینے میں اتنا ماہر ہے۔ ایک بار وہ تیز تیز بولتے ہوئے نصر کے ساتھ گیسٹ روم سے نکل کر لاؤنج کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ نصر کی بھی آواز سنائی دیے جا رہی تھی۔ آج کی رات خوشیوں کے جینے کی رات تھی، کل کے لیے چند بے رحم لمحے لے کر آج وقت مہربان تھا۔ سمن بیڈ پر بیٹھی تھکی تھکی سے خود کو محسوس کر رہی تھی۔ بھاری لباس اب جسم پر بوجھ کی طرح لگنے لگا تھا۔ خوشی کے اس موقع پر اتنی دیر سے بیٹھی رہ گئی تھی تو اب پیٹ اور کمر میں بھی درد سا ہونے لگا تھا۔ تھکان بھی بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی، پاؤں میں سوجن سی آ گئی تھی۔ ذرا سا سر جھکا کر اپنے پیروں کی طرف دیکھا، سینڈل میں قید پاؤں اب درد کرنے لگے تھے۔ جھک کر سینڈل اتارنا مشکل تو تھا ہی، اس پر سے ہاتھوں میں لگی ہوئی مہندی رکاوٹ بن رہی تھی۔ کسے بلاؤں اب جو میری مدد کرے؟ اونچی آواز میں بڑبڑائی، سائڈ ٹیبل پر پڑے اپنے موبائل کی طرف دیکھا۔ ابھی وہ موبائل اٹھانے کی کوشش کرتی کہ واش روم کا دروازہ کھلا اور یزدان کو باہر آتے دیکھ کر سمن کی آنکھیں حیرت سے کھلیں۔ اب سمجھ میں آیا کوئی اور کیوں اس کے روم میں موجود نہیں ہے۔ بادشاہ سلامت جو ادھر موجود ہے، گھریلو حلیے میں موجود، یعنی وہ آج رات میں واپس کہیں نہیں جا رہا ہے۔ یہ سوچ کر خوشی کے ساتھ ساتھ شرارت بھی سوجھی۔ آپ کو آج رات کا ہیرو نہیں بننا ہے ولف صاحب؟ وہ لپسٹک لگے ہونٹوں کو دانتوں تلے دبائے معصوم بن کر پوچھ رہی تھی۔ یزدان نے کوئی جواب نہیں دیا، بس قدم قدم چلتا وہ اس کے قریب آیا، دو انگلیوں سے گھٹنوں کے پاس سے پینٹ اوپر سرکائی اور وہیں اس کے قدموں کے پاس اکھڑوں بیٹھ گیا اور نرمی سے اس کے پاؤں سینڈل سے باری باری آزاد کر دیے۔ ان لمحوں میں سمن کی نگاہ بس اس کے وریح چہرے پر جم کر رہ گئی تھی۔ بس سراپا محبت تھا، مجموعہ عشق تھا یا دریائے عشق، جو بھی تھا۔ جب ٹھاٹھے مارتا تو سمن ہاتھ پاؤں مارنے کے بھی قابل نہیں رہ جاتی تھی، اب بھی ڈوب رہی تھی۔ اس کی جھکی ہوئی بھوری آنکھوں میں مغرور کھڑی ناک میں، ہونٹوں کے کٹاؤں میں اپنی نگاہوں پر تو کوئی اختیار رہ ہی نہیں گیا تھا۔ یزدان نے اپنا کام ختم کر کے اس کے دونوں پاؤں تھامے اور اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ سمن کے پاؤں بھی سیدھے کر کے بستر پر رکھ دیے۔ کالی نگاہوں سے بے نیاز بنا وہ اس کے پاؤں کو دیکھ رہا تھا جن پر سوجن چڑھ گئی تھی۔ یہ نتیجہ ہوتا ہے آرام نہ کرنے کا۔ ہو گئی نا تھکان؟ پاؤں سے نگاہ ہٹا کر اس نے سمن کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے جو کہا وہ ہولے سے مسکرا دی۔ تھکان تو ہو گئی تھی، مگر آپ کو دیکھ کر اتر بھی گئی۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر آنکھیں والہانہ محبت سے پر تھی۔ یزدان بس کچھ دیر اسے ایسے ہی نرم نگاہوں سے دیکھتا رہا تھا، پھر اٹھا خمیدہ ہوا اور ایک دم سے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا تھا۔ پھولوں سا مہکتا سراپا اس کے مضبوط توانا بازوؤں میں سمٹ گیا تھا۔ کہاں لے جا رہی ہیں؟ پہلے تو اس کے بازوؤں میں سمیٹ کر اٹھانے پر ہی حیرانگی ہوئی تھی، اور جب وہ دروازے کی طرف بڑھا تو وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکی تھی۔ اپنے اصلی ٹھکانے پر۔
اتنا بول کر دروازہ پیروں کی مدد سے کھول کر باہر نکل آیا۔ سارا گھر اب سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا، سبھی اپنے اپنے بیڈ روم میں تھے۔ وہ اطمینان سے سمن کو بازوؤں میں اٹھاتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھ چلا، پر سمن کو ایک چپ سی لگ گئی تھی۔ دل یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ کیا یزدان خانزادہ کی عاشقی واپس مل گئی ہے یا صرف ایک وہم ہے؟ اس کے گلے میں باہیں ڈالے وہ بس یزدان کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ لبوں سے ایک بھی حرف نہ نکل سکا تھا، سینے میں دھڑکنوں کا عجیب سا شور تھا۔ یہ ساز تھا یا گھبراہٹ کی ایک نئی قسم؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مگر جو بھی تھا وہ اس پل میں مضبوط باہوں کی قید میں لمحے امر ہونے کی خواہش کر رہی تھی۔ ادھر یزدان راستوں پر نگاہ گاڑے ہوئے اسے کسی انمول سرمایہ کی طرح سنبھالے ہوئے، کہ قدم مضبوطی سے رکھتا اپنے بیڈ روم تک پہنچ گیا تھا۔ پیروں کے ٹھوکر کے سے دروازہ کھولا اور اندر آ کر دوبارہ پیروں کی مدد سے دروازے کو بند کیا تھا۔ پھر اسی طرح اسے بیڈ تک لے آیا، جھک کر سامان کو نرمی سے وہیں بستر پر رکھا اور پھر تیزی سے سیدھا ہو کر وہ بالکنی تک گیا تھا۔ پردے ایک طرف سمیٹ کر شیشے کے دروازے کھسکا دیے تھے۔ نیم تاریک کمرہ چاند کی روشنی سے پرنور ہو اٹھا۔ چاندنی کا فرش زمین پر بچھ کر کمرے کا ماحول خوابناک سا کر چکا تھا، اور ان پلوں میں سمن دونوں ہاتھ انگوٹھے گود میں سمیٹے بس یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں بھیگ رہی تھی یا دل کی سرزمین پر برسات چھا گئی تھی، کچھ خبر نہیں تھی۔ بس ہر طرف عشق کا شور تھا اور وہ اس شور میں غرق تھی۔ یزدان نے پلٹ کر بیڈ کی طرف دیکھا۔ وہ حسین مورت سی نگاہوں میں محبت کی نمی لیے بس اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکرایا اور قدم قدم چلتا اس کے قریب آ گیا، وہی اس کے بغل میں بیٹھا، پھر ہاتھ بڑھا کر سمن کے گود میں رکھے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھاما، لیکن احتیاط سے تاکہ اس کی مہندی نہ خراب ہو۔ آر یو اوکے؟ لبوں پر مسکراہٹ تھی اور آواز نرمی سی لیے پیار میں گندی ہوئی تھی۔ سمن سے کچھ بولا نہیں گیا، بس پلکوں کی باڑ توڑ کر ایک آنسو ٹپک جاتا کہ اس سے پہلے اس نے ہاتھ اٹھا کر وہ آنسو اپنی انگلیوں کے پور میں اٹھا لیا۔ یہ نمکین قطرے قیمتی ہیں میرے لیے، انہیں بہانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ موتی سے ٹکے قطرے کو دیکھتے ہوئے یزدان کی آواز میں پیار اور سختی دونوں تھی۔ سمن ایک ہاتھ کی انگلی سے پلکیں رگڑی، رلا رلا کر اسی طرح ڈانٹ ٹپر کر آنسو صاف کروانے کی پرانی عادت ہے آپ کی۔ اپنی پلکوں کو خشک کرتے ہوئے آواز میں شکوہ کھلا۔ یزدان نے مٹھی کسی اور سمن کا چہرہ دیکھا، میٹھا میٹھا سنگھار اور بھی قیامت خیز تھا۔ بھوری نگاہیں وارفتگی میں ڈھلیں، دل سمندر بنا، جذبات کا سمندر۔ تم ایسے کام ہی کیوں کرتی ہو جو مجھے تمہیں رلانے کی ضرورت پڑ جائے؟ ایک ہاتھ اٹھا کر اس کے گالوں پر سختی سے انگوٹھا رگڑنے لگا تھا۔ ان کے چہرے پر جاگ چکی خوشی کی لالی یا حیا کی سرخی کو اپنے انگوٹھے میں جذب کرنے کی خواہش، یہ پیار اور اس کی حکایت رب ہی جاری۔ مگر سمن ان لمحوں کو اپنے لیے انمول تحفہ سمجھ کر قید کر لینا چاہتی تھی۔ یہ بھی میرا قصور ہے؟ بھوری آنکھوں کے رنگ نظر ملانے سے روک رہے تھے، مگر پھر بھی کوشش کرتے ہوئے ان رنگوں کو دیکھ رہی تھی۔ یزدان کا انگوٹھا اس کے ہونٹوں کے پاس آ کر رکا۔ سارے قصور گنوانے بیٹھا تو تم تامر مجھ سے شکایت کرتی رہو گی، لیکن ابھی میں انگوٹھے کی حرکت کے ساتھ وہ بھی تھما۔ سمن کی آنکھیں اس کی آنکھوں میں ٹھہری۔ میں آج رات میں جینا چاہتا ہوں، میری دنیا یہ رات ہے، میں بغیر لفظوں کے پڑھتا رہوں گا۔ میرے الفاظ تم چھین لینا، بس مجھے وہ آسودگی دینا جن کی شروعات تمہاری سانسیں بھی کر دیتی ہیں۔ مدھم مدھم سا بولتے ہوئے اس نے چہرہ بڑھایا اور سمن کی ناک سے اپنی ناک کو چھوا۔ سانسیں بکھری اور ان سانسوں کی گرم تپش سے ہر شے پگھلنے لگی۔ وہ ان سانسوں کے ساتھ بندھا تھا، بارہا دل نے قبولا تھا، مگر آج دل نے یہ بھی قبول کر لیا وہ ساری دنیا سے ناراض ہو سکتا تھا، مگر اس کی سانسوں سے خفا ہو کر اپنی سانسیں بھی کھو دے گا۔ چند پل ایسی اس کی سانسوں کو محسوس کرتے ہوئے یزدان نے چند گہری سانس لی اور پھر پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ ایک بار پھر اس نے گلابی لبوں کو چھونے کی غلطی نہیں کی تھی۔ سمن نے آہستہ سے پلکیں کھولی، لب منتظر ہی رہے تھے، لیکن وہ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اس کا مطلب دل کا وہ ایک حصہ اب بھی ناراض ہے۔ نہ محبت سے بھاگنے دیتے ہیں، نہ محبت میں جینے دیتے ہیں۔ مجھ سے عاشقی کا بھی دعویٰ ہے اور اس عاشقی کو جھکنے بھی نہیں دے سکتے۔ آخر آپ مجھے مطمئن کیوں نہیں کر دیتے کہ آپ نے میری غلطی معاف کر دی ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی ہونٹوں پر شکوہ آ گیا۔ یزدان نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا، کالی آنکھیں جیسے اسے التجا کر رہی تھی۔ تمہیں ولف کے ساتھ رہنا ہے، اس کی گنز گولی بارود کے ساتھ ساتھ اس کی سزاؤں کے بھی ہمراہ۔ وہ مسکرایا، وہی مخصوص مسکراہٹ جس کی خاصیت سامنے والے کو گھبرانے پر مجبور کر دیتی ہے، مگر اس بار وہ نہ گھبرائی، نہ نگاہیں بدلی، بلکہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آگے ہوئی۔ ولف صاحب، جس دن آپ نے مجھے اپنی جارحیت سے متعارف کیا تھا نا، اس دن آپ نے ولف کے ڈر کے ساتھ ساتھ اس سے لڑنے کا حوصلہ بھی مجھے دے دیا تھا۔ اب آپ اس خام خیال سے نکل جائیں کہ مجھے اس طرح پیچھے ہٹنے یا گھبرانے پر مجبور کر سکتی ہیں۔ یہاں میں مصطفیٰ اور یزدان خانزادہ کی عاشقی کے ہمراہ ہوں، تو یہ مت سمجھے کہ میں آئندہ ولف جیسے شخص کے ہمراہ نہیں رہ سکتی ہوں۔ میں ادھر رہوں گی اور پوری شان سے ولف کی ملکہ بن کر رہوں گی۔ گاٹ اٹ؟ اپنی بات مکمل کر کے وہ بھی مسکرائی، ایسے مسکراہٹ جو ولف کو زیر کر سکتی تھی۔ یزدان نے ایک انگلی سے اپنی کنپٹی کے پاس کھجلاتے ہوئے ملکہ صاحبہ کی جرأت کو دیکھا، پھر مسکرا دیا۔ تمہارے لیے میں نے کچھ اور سوچا تھا، مگر اب ارادہ تھوڑا بدل دیا، کیونکہ مجھے تمہاری بہادری چیک کرنی ہے کہ تم کس انداز میں ولف کی ہمراہی کر سکتی ہو۔ لیکن اس سے پہلے اس نے ہاتھ بڑھایا اور سمن کے لبوں میں چٹکی میں دبا کر مسل دیا۔ درد تو ہوا، مگر اس نے ہائے اف جیسے الفاظ منہ سے نہیں نکالے۔ یزدان نے مسکرا کر انہیں انگلیوں سے اس کے ہونٹوں کو سہلا کر ہاتھ ہٹا لیا، چہرہ بڑھا کر اس کی گردن پر اپنے لب رکھے، اس کی مدہوش کن خوشبو کے ساتھ کانوں میں پہنے گئے پھولوں کی ایئرنگز کے ساتھ بالوں میں لگی گجرے کی مہک تک نے سب دل کو بہکانے کی کوششیں شروع کر دی، مگر وہ دل سے بے بس تھا، اعصاب سے نہیں۔ اپنے مضبوط اعصاب کی بدولت ہی وہ آج ولف تھا۔ ابھی چند
گہری سانسیں لیں اور پیچھے ہوا، پھر اٹھ کر وہ اپنی سائڈ پر جا کر تکیہ برابر کرنے لگا تو دم ساتھ کر بیٹھی۔ سمن نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ سونے جا رہی ہیں؟ پوچھنا تھا کہ یزدان نے ابرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ پھر اور کیا کر سکتا ہوں، میں آج سکون سے سونا چاہتا ہوں، تمہیں معلوم ہے مجھے اپنے روم کے علاوہ کہیں اور نیند نہیں آتی۔ تکیہ برابر کر کے وہ آرام سے بستر پر بیٹھا اور پھر لیٹ بھی گیا، پاؤں پر پاؤں رکھ کر سکون سے آنکھیں بند کر لی گئی۔ سب کچھ دیکھتی سنتی سمن کا پارا ہی چڑھ گیا۔ یہ کون سا پیار ہے جو اسے سلگنے پر مجبور کر رہا تھا؟ وہ سچ میں اسے سزا ہی دے رہا تھا، حد سے زیادہ پیار جتاتا اور پھر دوریاں بھی بڑھا دیتا۔ وہ مکمل طور پر اسے اپنی سزا کے لیے منتخب کر چکا تھا، انوکھی سزا۔ سمن دانت کچکچاتی اس کی مہربانیوں پر سلگ رہی تھی۔ جب برداشت سے باہر ہو گیا تو مجھے اسی لیے اٹھا کر لائیں تاکہ میں آپ کے لیے بس لوری کا کام بن سکوں۔ جلی بھنی سی وہ اس کے خوبصورت چہرے کو گھورے جا رہی تھی کہ یزدان نے بس ایک آنکھ کھول کر اسے دیکھا۔ تم نے تو عادت لگوائی ہے اپنی، بالکل اسی کے انداز میں فرما کر وہ سمن کے جلنے بھننے کا مزہ لے رہا تھا۔ دوبارہ آنکھیں موند کر وہ پھر سے سوتا بن گیا۔ اس نے زور سے گردن جھٹکی۔ مجھے کسی دوسرے کے روم میں نیند نہیں آتی۔ تاؤ سے اس کی نقل اتاری۔ اس رات تو بڑے خراٹے لے کر سو گئے تھے دعا والے روم میں، تب یہ بلی عادت کہاں گئی تھی؟ دانت پر دانت جما کر وہ مکمل لڑنے کے موڈ میں آ گئے تھے۔ اب اسے سونے تو ہرگز نہیں دے گی۔ تمہیں لگا ہوگا کہ میں سو رہا ہوں، کوئی مجھے چھوئے کس کرے، مجھے نیند نہیں آتی ایسے۔ سکون سے آنکھیں بند کیے وہ سمن کو جھٹکے پر جھٹکے دے رہا تھا۔ اس کا تو منہ کھل گیا، یعنی وہ جاگ رہا تھا اور وہ کتنی آرام سے بے شرم بنی اس پر اپنا پیار لٹا رہی تھی۔ میں نہیں مانتی آپ سو رہے تھے۔ اس کے سمن کے چہرے پر خجالت کا گہرا رنگ تھا، آواز اب دھیمی تھی۔ مت مانو، لیکن گردن والا کس سب سے زیادہ رومانٹک تھا؟ اف، سمن کا دل کہا یا تو اپنے بال نوچ لے گیا اس کے۔ خجل سے وہ سرخ ہونے لگی۔ کتنا چالاک تھا وہ! شرم نہیں آئی آپ کو جاگتے بندے کو دھوکہ دیتے ہوئے؟ میری توبہ جو میں کبھی سوتے میں آپ پر پیار لٹاؤں۔ ناراضگی سے کہتے ہوئے اس نے ایک بار پھر اطمینان سے آنکھیں بند کر کے لیٹے یزدان کو گھورا۔ اس بار وہ خاموش رہا تو وہ پھر خفا ہو کر بولی، اب اٹھیں، مجھے چینج کر دیں، چلیں واپس چھوڑ کر آئے مجھے۔ اس کے آرام سے سونے پر اعتراض اٹھاتے ہوئے اس نے مہندی لگے ہاتھ سے اس کا بازو جھنجھوڑ دیا۔ یزدان نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا، پھر اس کے ہاتھوں کو اور تیزی سے اٹھ گیا۔ میں کہیں نہیں جا رہا، لے جا رہا تمہیں، چینج کرو اور یہیں رہو میرے پاس۔ صرف کہانی بستر سے اٹھا اور سمن کے کچھ کہنے سے پہلے ڈریسنگ میں چلا گیا۔ چند لمحے بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں اپنی ہی شرٹ تھی۔ سمن نے آنکھیں سکیڑ کر اس کے ہاتھ میں دبی شرٹ دیکھی، راؤنڈ گلے والی ڈھیلی ڈھالی گرے شرٹ۔ چینج کر کے یہ پہن لو۔ اس کے پاس شرٹ رکھتے ہوئے وہ سنجیدہ تھا۔ سمن نے شرٹ دیکھی، پھر سر پر کھڑے یزدان کو۔ یہ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ کیا ناراضگی ختم ہے؟ کالی آنکھیں گھماتے ہوئے وہ اب اسے ستانے کے موڈ میں آ چکی تھی۔ یزدان نے آنکھیں بند کر کے کھولی، لبوں کا بولنا ہی تو بے بسی کی انتہا پر پہنچاتا تھا۔ زیادہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پہنو، ادھر تمہارے کپڑے ہی نہیں ہیں۔ روب سے حکم دیا، مگر اس کے روب کا اس پر کون سا اثر ہونے والا تھا؟ الٹا وہ اور دماغ خراب کرنے لگی۔ ہائے میرے اللہ، مجھے میرے بادشاہ سلامت نے میرے سامان سمیت اٹھا کر باہر پھینکوا دیا تھا، ایک بھی کپڑے ادھر نہیں رکھے۔ ہائے اتنا ظلم! اس کیس کا درواویلا مچانے پر یزدان نے دانت بھینچے۔ اس کے ڈرامے اب ساری رات چلنے والے تھے۔ وہ تیش سے اس کے نزدیک بیٹھا ایک ہاتھ بڑھا کر اس کا دوپٹہ کھینچا اور دور اچھال دیا۔ آپ زبردستی چینج کرنے والے ہیں؟ پل میں ہی گھبرا کر اپنی ڈریس کی گلے کو دونوں مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ یزدان کی نگاہیں اس کے سراپے میں الجھیں۔ بک بک بند نہیں کی تو وہ بھی کر دوں گا۔ سمن نے چند پل اسے دیکھا تو پھر دونوں ہاتھ پھیلا کر بولی، تو لیں کر دیں چینج، مجھے کیا ہے؟ دونوں ہاتھ پھیلا کر وہ آرام سے بولی، مگر اس بار پیچھے ہٹنے کی باری یزدان کی تھی۔ وہ سچ میں اسے ہرانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ وہ پاگل تھا کیا جو یہ خطرہ مول لے گا؟ میں نیچے جا کر تمہارے کپڑے لے کر آتا ہوں، پھر کچھ منہ سے نکلا تو اس بار سچ میں اٹھا کر پھینکوا دوں گا۔ تیزی سے اس کے پاس سے اٹھا اور اسے انگلی دکھا کر وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ اتنی دیر میں وہ آنکھوں میں بجلیاں بھری ہنسی دباتی اسے دیکھتی رہی تھی، یہاں تک کہ وہ کمرے سے نکل گیا تو سمن زور سے ہنس دی۔ آپ کی بیوی ہوں ولف صاحب، اس پر سے عاشق ہیں آپ میرے، بچ کر کہاں جائیں گے؟ دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے گردن اکھڑائی، پھر سر جھٹک کر اس نے پاس میں پڑی یزدان کی شرٹ اٹھا لی تھی۔ اس سے زیادہ بھلا کون سے لباس میں وہ آرام دہ ہو سکتی تھی؟ اس کے یزدان کے کپڑے۔ سمن نے شرٹ کو سینے سے لگایا، پھر کپڑے بدلنے کا سوچ کر آہستہ سے بیڈ سے اتر گئی۔ اس کے آنے سے پہلے ہی وہ یہ کام کر لینا چاہتی تھی۔ رات سحر زدہ سی تھی، آسمان صاف تھا اور ہوائیں نرمی لیے چل رہی تھی۔ ٹھیک انہی لمحوں میں جب یزدان نیچے گیا تھا، اس سے کچھ دیر پہلے اپنے بیڈ روم میں لیٹی تھکی تھکی دعا بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آج دن بھر اتنی محنت پڑ گئی تھی کہ وہ سچ میں بہت تھک گئی تھی۔ تھکان کی وجہ سے وہ کب سے بیڈ روم میں آ کر بستر پر گر گئی تھی۔ لباس بھی تبدیل کرنے کا دل نہیں ہو رہا تھا، پر ایسی غیر آرام دہ حالت میں سو بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے بلا نخواستہ اٹھ کر بیٹھی تو ایک نظر خالی روم پر بھی دوڑائی۔ وہ تنہا تھی، شاکر کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا۔ دعا کی بھوری آنکھیں بدھ سی گئیں، سب کے شوہر اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ ہیں، بس ایک میرے میاں جی کو چھوڑ کر گئے ہوں گے رات کا ہیرو بن کر کسی ویلن کو مارنے۔ اونچی آواز میں بڑبڑا کر وہ لبوں سے گہری سانس لے کر دوپٹہ وہیں بیڈ پر اچھال کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ رات کا ہیرو آج رات اپنی ہیروئن کے ساتھ وقت گزارنے آ چکا ہے۔ اچانک کی بالکنی کا پردہ کھسکا کر شاکر بولتے ہوئے اندر آ گیا تھا۔ وہ ابھی بالکنی سے روم میں آ رہا تھا جب دعا کی بڑبڑاہٹ اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ بیڈ کے پاس کھڑی دعا متعجب ہوئی، پھر تعجب پر خوشی کا غلبہ حاوی ہو گیا۔ ادھر وہ اس کے چہرے کو ہی نہیں، اس کے مہکتے سمرے سراپے کو اپنی نگاہوں میں بھرے ہوئے لمحہ بلمحہ اس کے قریب آ رہا تھا۔
ہیرو صاحب کی انٹری کبھی سیدھے طریقے سے ہوگی کہ نہیں؟ اس کی نگاہوں کی تپش سے نروس سی ہوئی تھی۔ فوری رخ موڑ کر دوپٹہ بیڈ پر کھوجا جو اس کے پھینکنے کی وجہ سے تکیوں والی سائڈ پر آدھا بیڈ پر آدھا زمین کو چھو رہا تھا۔ وہ تیزی سے مڑ کر اسی سائڈ کی طرف جاتی کہ اس سے بھی تیزی سے اس کے راستے میں حائل ہو گیا۔ قریب ہوئے تو ان کی نگاہوں کی آنچ سارے وجود کو سرخ کرنے لگی۔ میں چینج کرنا چاہتی ہوں۔ نگاہوں کی گرمی سے کسمسا کر وہ پلٹتی کہ اس سے پہلے اس کی کلائی شاکر کی گرفت میں جکڑ گئی۔ سالہ بھی میرے ڈھنگ سے دیکھنے کی باری آئی تو تمہیں چینج کی سوچ گئی؟ اپنے مخصوص انداز میں کہتے ہوئے اس نے دعا کی کلائی مروڑ کر جھٹکا دیا تھا۔ وہ کھنچتی ہوئی اس کے سینے سے جو ٹکرائی، بیچ کا بچا ہوا فاصلہ سمٹ کر دھڑکنوں کو ملاب بخش کیا۔ رومانس کے ساتھ گالی دینا ضروری ہوتا ہے؟ شرم سے بوچھل پل کی اٹھی اور لبوں سے شکایت نکلی تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگی، وہی دل فریب مسکراہٹ جس پر دعا کا دل بری طرح سے ہارا تھا۔ میں تو ایسے ہی رومانٹک ہوتا ہوں اور ایسے ہی انداز میں رومانس کرتا ہوں۔ تمہیں اس گنڈے کی ساری بدماشیوں کو برداشت ہی کرنا ہوگا۔ اس کے چہرے کے اطراف میں بکھرے بالوں کو کے لٹوں کو چھوتے ہوئے وہ اسی انداز میں تھا مگر نگاہوں کی گستاخ چمک سے دعا کے پلکیں لرز کر اس کے گالوں پر گر گئیں۔ دل اسی گنڈے پر ہارا تھا تو اب کون سی شکایت؟ پر گہری بھوری نگاہوں کی تپش سے وہاں ٹھہرنا مشکل بھی لگ رہا تھا۔ وہ کسمسائی تو تم شرماتے ہوئے چڑیل؟ شاکر نے اس کی گلائی اٹھا کر جو ادھورا جملہ ادا کیا۔ دعا نے فوری نگاہیں اٹھا کر اسے گھورا۔ نہیں لگتی ہو۔ بات مکمل کر کے اس نے چوڑیوں سے سجی کلائی تھامی جس میں گلابوں والے کنگن بھی سجے تھے۔ اس نے دونوں کلائیوں کو تھام کر چہرہ جھکا کر ان گجروں پر اپنی ناک رکھی، گہرا سانس بھرا اور پھر ہتھیلیاں اپنی آنکھیں پھیلائیں، گلابی گلابی مگر کوری ہتھیلیاں۔ تم نے مہندی نہیں لگائی؟ پوچھتے ہوئے دعا کا چہرہ دیکھا۔ وہ سانس روکے کھڑی تھی، اس کے دیکھنے پر بس نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ ہتھیلیوں پر انگلی پھیرتے ہوئے اس کے وجود کے مدہوش خوشبو سے اپنے دل کو معطر کر رہا تھا۔ دعا کی آنکھیں اس کے چہرے کو بھی چھو رہی تھی۔ کون لگاتا؟ سب کو میں نے لگائی تو پھر کوئی بچا ہی نہیں، اور اس وقت اتنی تھکن ہو رہی ہے کہ میں خود سے نہیں لگا رہی۔ وجہ بتاتے ہوئے وہ اپنی ہتھیلیوں پر شاکر کی انگلیوں کا لمس پوری حس سے محسوس کر رہی تھی۔ میں کس مرض کی دوا ہوں؟ وہ مسکرایا اور دعا کا چہرہ خوشی کے احساس سے کھل گیا۔ تم لگاؤ گے؟ ہیزل بھوری آنکھوں میں روشنی ہر نور سے چمکدار تھی۔ شاکر کی نگاہ اس کی آنکھوں میں ٹھہر گئی۔ دل کیا محبت کی حد سے بھی گزر جائے، پر چند لمحوں کے لیے دل کو سنبھال گیا۔ یس میں لگاؤں گا اور آپ داد دینا، لیکن اس سے پہلے میں چینج کر لوں۔ اس کی ہتھیلیوں کو اٹھا کر اس نے باری باری ان پر اپنے جلتے لب رکھے، پھر گہری سانس لے کر چھوڑ کر دعا کا چہرہ دیکھا۔ وہ پلکیں جھکائے کھڑی تھی۔ میں چینج کر لوں نا؟ چونکہ پلکوں میں جھک کر دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے آج وہ بالکل بدلے ہوئے روپ میں تھا۔ ابر محبت، دریائے عشق، دل اس کے روپ پر بے ہنگم سا ہوتا دھڑکا تو نروس سے ہو کر وہ جلدی سے سر ہلا گئی۔ گالوں پر شرم کی سرخی شاکر کی نگاہوں کے سامنے دہک رہی تھی۔ میں چینج کر کے آتا ہوں، بس 5 منٹ۔ چپ کر اس کے گالوں پر پرحدت لمس چھوڑ کر وہ پیچھے ہوا تو دعا نے بمشکل خود کو سنبھال کر اسے دیکھا۔ میں تب تک کھانا لے کر آتی ہوں۔ تم نے کھانا نہیں کھایا تھا، کھانا کھا کر پھر مہندی لگا دینا۔ ہمسفر اگر خیال رکھنے والا مل جائے تو پھر کس بات کی شکایت؟ ساری زندگی اس نے اپنے سے جڑے لوگوں کا خیال رکھا تھا اور اب خود کا کوئی خیال رکھ رہا ہے۔ قسمت میں یہ پیار اس کے لیے لکھا تھا تو وہ پھر کیسے کسی اور کا نصیب بن جاتی؟ شاکر نے بے ساختہ اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ دلی آسودگی تھی جو رگ رگ میں گھل کر پورے وجود میں دوڑنے لگی۔ تھینکس، مگر میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اسے دیکھتا ہوا پیار کا دریا تھا، سارا اکھڑ پن، ساری سختی معدوم ہو گئی تھی۔ کیوں بھوکے رہنا؟ ایک ہاتھ اٹھا کر اس کے سینے پر سے شرٹ کو چھوا تو شاکر نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر قید کر لیا۔ مجھے عادت ہے بھوکا رہنے کی۔ یہ بولتے ہوئے اسے بہت کچھ یاد بھی آیا تھا۔ دعا اس کی آنکھوں میں بیتے دنوں کا کرب دیکھ کر اس کے قریب ہو گئی۔ لیکن اب بھوکا نہیں رہنے دوں گی، ناشتہ کھانا پینا سب کرنا ہوگا۔ پیار سے بولتے ہوئے وہ ہولے سے مسکرائی بھی۔ شاکر نے محبت کے آگے سر خم کیا۔ تو پھر مجھے بھوک پیاس دونوں کی طلب ہو رہی ہے، آپ انتظام کریں گی؟ گلابی گالوں پر الٹے ہاتھ پھیرتے ہوئے گہری بھوری آنکھیں مانی خیز تھیں۔ کیوں نہیں، ابھی لے کر آتی ہوں۔ اتنے مزے کے کھانے بنائے تھے تم نے، سب بچا کر رکھا ہوا ہے، سب گرم کر کے لاتی ہوں۔ ساتھ میں سافٹ ڈرنک لاؤں یا جوس؟ زور و شور سے تائید میں سر ہلا کر وہ بولتی ہوئی اور جواب سنے بغیر فوری کمرے سے نکل گئی۔ ادھر شاکر نے بس سر چھٹکا اور پھر ڈریسنگ کی طرف چلا گیا۔ دعا کے آنے سے پہلے وہ فریش ہو جانا چاہتا تھا۔ دعا تیزی سے نیچے چلی آئی تھی۔ پھر شاکر کے لیے دوبارہ سے کھانا گرم کرتے ہوئے اسے یزدان کا بھی خیال آیا، اس نے بھی تو کھانا نہیں کھایا ہوگا۔ شاکر آیا تو بھیا بھی آئے ہوں گے۔ دعا نے یہ سوچ کر دونوں کے لیے کھانا گرم کیا، پھر پہلے یزدان کو دینے کا سوچ کر کچن سے نکل ہی رہی تھی کہ یزدان کو اپنے پرانے والے بیڈ روم میں سے نکلتے دیکھ کر حیران ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں سمن کے کپڑے تھے۔ یزدان نے بھی دعا کو اس وقت کچن سے نکلتے دیکھ لیا تھا۔ خیریت، پھر سے بھوک لگ گئی ہے؟ اس کے چہرے پر دعا سے پوچھتے ہوئے نرمی چھا گئی تھی۔ دعا نے نفی میں سر ہلا کر کہا، نہیں، میں شاکر کے لیے کھانا گرم کر رہی تھی۔ انگلیاں آپس میں مسلتے ہوئے وجہ بتاتے ہوئے وہ جھجک سی بھی محسوس کر رہی تھی۔ یزدان بس مسکرایا، قریب آیا اور ایک ہاتھ اٹھا کر اس کا سر تھپکا۔ اچھا کیا، اس کا خیال رکھا کرو، نرمی سے کہہ کر وہ جانے لگا کہ دعا نے پیچھے سے پکار لیا، بھیا آپ کو بھی کھانا دوں، آپ نے بھی تو نہیں کھایا تھا۔ یزدان نے مڑ کر اسے دیکھا، ابھی وہ انکار کرتا کہ دعا دوڑ کر کچن کے اندر گئی اور اسی طرح تیز قدموں سے واپس آ گئی، کھانے کی ٹرے سمیت۔ میں گرم کر چکی ہوں۔ ٹرے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ معصومیت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بے ساختہ اس کے گال چھو گیا۔ تھینکس منع کر کے یا بھوک نہ ہونے کا عذر پیش کر کے وہ اس کے پیار کی ناقدری نہیں کر سکتا تھا۔ یزدان نے گہری سانس لے کر ٹرے کی طرف دیکھا۔ یہ بہنیں بھی کیا چیزیں ہوتی ہیں، ان کی محبت بھی بے مول تھی۔ اس کے ہاتھ سے ٹرے لی اور وہ تیزی سے اوپر چڑھتا اپنے کمرے میں چلا آیا تھا۔
وہ کمرے میں آیا تو سمن کو اپنی شرٹ میں دیکھ کر چونکا، پھر سر جھٹک گیا۔ یہ ساری ڈرامے بازیاں بس اسے ستانے کے لیے تھیں۔ ہاتھ میں لیے ہوئے کپڑے اس نے صوفے کی طرف اچھالے اور ٹرے لیے ہوئے وہ بیڈ کی طرف چلایا۔ یہ آپ میرے کپڑے لینے گئے تھے یا کھانے کا انتظام کرنے؟ اپنے بالوں سے پنس نکالتے ہوئے وہ حیران بھی تھی۔ دعا نے دیا بتا کر وہ اپنی سائڈ پر ٹرے رکھ کر بستر پر بیٹھ گیا۔ سمن نے للچائی نگاہوں سے ٹرے کی طرف دیکھا، پھر اپنے لیے بنایا گیا کباب دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک گئیں۔ شاکر نے اسپیشل طریقے سے اس کے لیے کباب تیار کیا تھا، نہ کے برابر مرچ والا مگر مزیدار۔ دعا نے یہ بھی گرم کر کے اس کے لیے بھیج دیا تھا۔ تمہارے لیے نہیں، اپنے بھائی کو دیا اس نے کھانا۔ یزدان کے بولنے پر سمن نے فوراً اسے دیکھا۔ کوئی بات نہیں، اس کا بھیا بھی میرا ہی ہے، کھانے پینے سمیت۔ وہ دھیرے سے کھسک کر اس کے قریب ہوئی، ٹرے اپنی طرف کھسکائی اور اپنے کباب کے ٹکڑے کو انگلی سے توڑتے ہوئے اس نے یزدان کے ہونٹوں کے قریب بڑھایا۔ آپ یہ کھائیے، شاکر نے اسپیشلی میرے لیے بنائے ہیں، مگن سے بولتی اس کے زوجہ محترمہ۔ یزدان نے منہ کھول کر وہ ٹکڑا اپنے منہ میں لے لیا۔ کباب سچ میں بہت مزے کا تھا، ایرانی مزہ دیتا۔ وہ فوراً پہچان گیا تھا شاکر نے ایرانی ریسیپی ٹرائی کی تھی۔ اچھا ہے نا؟ شوق سے پوچھتے ہوئے دوسرا ٹکڑا توڑ کر اپنے منہ میں ڈال لیا۔ یزدان نے بس سر ہلایا اور کھسک کر سمن کے قریب ہوتے ہوئے وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر آرام سے نیم دراز ہو گیا تھا۔ سمن مزے سے کھاتے ہوئے اسے بھی کھلاتی رہی تھی، بے تحاشا بولتے ہوئے، اور یزدان کو اور کیا چاہیے تھا، بس اس کی تو چاہتی، اس لیے رات گزر بھی جائے وہ یوں ہی بیٹھا اسے سنتا اور دیکھتا رہے گا۔ آئینہ حسن سبھی بھی کیا دیکھے کہ وہ قدرت وقت نظارہ، دم بھر نہیں جمتے، شوق نظر کے پاؤں پھسلتے رہتے ہیں۔ ٹھیک انہیں لمحوں میں دعا شاکر کے لیے کھانا لے کر اپنے بیڈ روم میں آئی تو وہ اس دوران اپنے کپڑے چینج کر کے وہیں بیڈ پر آرام سے کوہنی کے بل دراز تھا۔ قدموں کی آہٹ پر موبائل سے نگاہ ہٹا کر اندر آتی دعا کو دیکھا، بھاری بھرکم دوپٹہ سنبھالے، ایک ہاتھ سے ٹرے تھامے وہ مشکل سے چل رہی تھی۔ موبائل وہیں بستر پر چھوڑ کر وہ تیزی سے اٹھ کر اس کی طرف آیا تو دعا نے راحت کی سانس لے کر ٹرے اس کی طرف بڑھائی۔ یہ تھام لو میں، لیکن اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی شاکر کاندھے سے پھسلتا دوپٹہ اتار کر صوفے پر اچھال چکا تھا۔ دعا کی آنکھیں پھیلیں۔ اپنی طرح وزنی دوپٹہ لے کر تم لوگ چل کیسے لیتی ہو؟ دوپٹہ پھینک کر جو بیزاری سے فرمایا گیا، ہکا بکا سے اس کی شکل دیکھتی دعا ہوش میں آئی۔ میں کیسے دوپٹے کے بغیر رہوں؟ خود میں سے مٹنے کی کوشش کرتے ہوئے تاؤ سے کہا بھی، جیسے میں ہوں۔ مسکراہٹ میں ہونٹ پھیلا کر پلکیں بھی خم کی۔ استغفر اللہ، اب تم بےہودہ تو نہ بنو، دو مجھے دوپٹہ، ناراض ہو کر چلا کر کہا بھی۔ دوپٹے کے بغیر بہت عجیب سا فیل ہو رہا تھا۔ ڈونٹ وری، ابھی میں تمہیں کوئی ایسی ویسی نگاہوں سے نہیں دیکھوں گا، تم آرام سے رہو۔ وہ اور اس کی عجیب و غریب دلیلیں۔ دعا مڑ کر بیڈ کے پاس چلی گئی، اس کی پشت پر پھسلتی چوٹی کو دیکھتے ہوئے شاکر بھی پیچھے تھا۔ پھر وہ وہیں بستر پر جھک کر ٹرے رکھ کر مڑ کر صوفے کی طرف جاتی کہ وہ پھیل کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، یوں کہ اب اسے اپنی جگہ سے ہلنے بھی نہیں دے گا۔ بولا نا ڈونٹ وری، مجھے اپنی نگاہوں پر قابو ہے۔ اس کے چہرے کو نگاہوں کی گرفت میں لیے وہ پکا اب اسے دوپٹہ لینے نہیں دے گا، یہ سوچ کر وہ دھم سے وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ تکیا اٹھا کر گود میں رکھ لیا، کچھ تو پردہ رہے گا تو ٹھیک ہے، اب دیکھنا بھی مت مجھے۔ نگاہیں ملائے بغیر وہ ٹرے پر ایک کونے میں رکھے مہندی کے کون اٹھاتے ہوئے بولی، میں دیکھنے کی ہر حد سے گزر جاؤں گا، تم آج خود کو میری نظروں سے دیکھو گی۔ شاکر بہت ہلکی آواز میں بڑبڑایا۔ دعا نے فوری سر اٹھا کر مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیا بڑبڑائے تم؟ موٹی موٹی آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ بس شانے جھٹک گیا۔ بعد میں بتاؤں گا، ابھی یہ دو مجھے۔ وہیں قریب بیٹھ کر اس نے دعا کے ہاتھ سے مہندی کی کون لے لی۔ دعا نے بھی سر جھٹکا۔ شاکر اس کے سامنے آلتی پالتی مار کر بیٹھا اور اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو اس نے شوق و خوشی سے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا۔ پھر چند لمحوں بعد وہ لقمہ بنا کر اس کے منہ میں دے رہی تھی۔ اب وہ پوری دل جمی سے اس کے ہاتھ میں مہندی کے ڈیزائن بنا رہا تھا۔ دعا کی نگاہوں میں توصیف امڑی جا رہی تھی، وہ اس سے زیادہ اچھی مہندی لگا رہا تھا، وہ بھی اتنی تیزی سے جتنے میں وہ دو تین کو لگاتی۔ کچھ ہی دیر میں اپنا کام ختم کر کے اس نے سر اٹھایا تو ہاں، یہ کتنی پیاری لگ رہی ہے شاکر، سچ میں تمہارا جواب نہیں۔ دونوں ہاتھ اپنے سامنے پھیلائے وہ بے تحاشا خوش ہو رہی تھی۔ یہ مہندی فقط ڈیزائن نہیں تھی، اس کے دل کی ترجمانی تھی۔ بیچ میں جگمگاتا دعا شاکر کا نام وہ اپنی خوشی بیان بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ شکریہ، اب میرا انعام؟ وہ مسکرایا، ہاتھ میں لی گئی کون ٹرے میں رکھ دی تو اس نے ہاتھوں کو دیکھنا چھوڑ کر اس کا چہرہ دیکھا۔ انعام بھی چاہیے؟ ہیزل بھوری آنکھوں میں روشنیاں اتری ہوئی تھیں اور اسی روشنی سے وہ آج اپنی رات جگمگا دینا چاہتا تھا۔ جی؟ ہاتھ ٹیشو سے پوچھتے ہوئے لبوں پر بھرپور مسکراہٹ گھیرا جمائے ہوئے تھی، یہ سوچ کر کہ اس کے انعام کی مانگ پر دعا کے چہرے پر کون سے رنگ بکھریں گے۔ جو آپ کہیں۔ بلکہ جھکا کر مہندی کے ڈیزائن دیکھتے ہوئے دعا کے چہرے پر گلال بھی بکھرا تھا۔ وہ اس طرح اس کے آپ کہنے پر فدا ہی ہوا تھا۔ مسکرا کر اپنی جگہ سے اٹھا، ہاتھ میں لیا ٹیشو وہیں ٹرے میں رکھ کر اس نے جھک کر ٹرے اٹھائی اور ٹرے لے جا کر صوفے کے سامنے والی میز پر رکھ کر دوبارہ بیڈ کی طرف چلا آیا۔ ایک نگاہ گھبرائی ہوئی دعا پر ڈالی اور جو اس کے قریب بیٹھا تو وہ بے اختیار سمٹی تھی۔ شاکر کی نگاہیں اب ساری حد تجاوز توڑ کر اس کے سراپے میں الجھ کر اپنا انعام مانگنے کے لیے گستاخ ہو چکی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کے ایئر رنگز پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ میرا انعام تمہاری رضا ہے جو تمہارے پور پور سے چھلک رہی تھی۔ اس کے کانوں میں سے ایئر رنگز اتارتے ہوئے آواز میں بھاری پن کے ساتھ خمار کی ہلکی لہر بھی تھی۔ دعا نے کس کر آنکھیں بند کر لی۔ اب سمجھ میں آیا اس نے مہندی لگانے کی کیوں تجویز پیش کی تھی۔ دونوں ہاتھ اب بے بس تھے، وہ پل پل اس کی انگلیوں کے پور اپنے کان سے لے کر گردن تک پھرتے محسوس کر رہی تھی۔ انگلیاں اس کے سنگھار کو اس کے وجود سے الگ کر رہی تھیں اور دعا کی سانس سست روی سے چلنے لگی تھی۔
میں چینج کر لوں گی. بہت مشکل سے یہ 5 کلمے اس کے ہونٹوں سے نکل سکے تھے، پر وہ اس کی مشکل اتنی آسانی سے حل کرنے کے موڈ میں نہیں تھا. میں مدد کر دوں گا. شاکر کی انگلیاں بالوں میں الجھیں، آواز اور بھی بھاری ہوئی اور دعا بری طرح سے گھبرا گئی. اب تو دھڑکنیں سست روی سے چلنے لگیں. میں کر لوں گی. خشک حلق تر کرتے ہوئے اپنی گردن کو جنبش دے کر چھڑانے کی کوشش کی تھی. کالوں کی سرخی دھیرے دھیرے گردن تک پہنچ رہی تھی اور شاکر ان لمحوں کے فصوں میں کھویا ہوا بے چین سمندر تھا. ایسا سمندر جس کی سرکش لہریں اب کسی بھی بند کی غلام نہیں تھی. وہ آہستہ سے اس کے کانوں میں جھکا. یقین کرو میرے مدد کرنے میں کوئی جارحیت نہیں ہوگی. تم نے شاکر عباس کا ہر روپ دیکھا، آج ایک روپ بھی دیکھ لو. مدھم صاحب بولتا وہ اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھ گیا. دعا کی گردن پر سرسراتے ہوئے لبوں کی گرمی پگھلا دینے والی تھی. دونوں ہاتھ بالوں کو پرے کرتے ڈریس میں الجھے وہ پھر سے کسمس آئی. تو آج کی رات کوئی خواہش باقی نہیں رہنے دوں گا. اس نے اپنا چہرہ اس کی گردن سے اٹھا کر دعا کے چہرے پر رکھ دیا. میں جو تمہاری سانسوں میں گھل جانا چاہتا ہوں، یہ تمہاری سانسوں کی یہی گرم تپش ہے، ان کی مدہوشی ہے. ناک کے پاس اپنی ناک رگڑتے ہوئے گرم سانسوں کی تپش تن من کو اپنی گرم حدت سے جلا رہی تھی. تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا تمہارے ان لبوں نے مجھ سے میری شخصیت بھی چھین لی ہے. میں خود سے جدا ہو گیا. ان لبوں سے خود کو سیراب کرنے کے لیے وہ بہت آہستہ آہستہ بولتا، اس کے لبوں کو بار بار چھوتا، ان سے اپنی شکایت ادا کر رہا تھا. دعا کی ساری جان ہونٹوں پر آ کر رک گئی تھی. وہ اس قدر اپنی جانی مبذول کر لے گا، کیا خبر تھی. اس رات میں کچھ تو کمی تھی جو ہم تم ایک نہ ہو سکے. نئی شروعات کا آغاز شاید عشق کو منظور نہیں تھا. کیا سازشی تھی جو میں جدائی کا درد جھیل گیا. اس کے ہونٹوں پر آگ سے سانسیں چھوڑتے ہوئے اس کے ہاتھ آزادانہ اپنا حق مانگ رہے تھے جب شاکر چڑھی سانسوں کے درمیان وہ جو احتجاج کرتی آواز میں بولی. شاکر نے چہرہ اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا، شرم کی وجہ سے آگ سا دہکتا چہرہ. دعا نے مشکل سے آنکھیں کھولی. گلابی ڈورے تیرتی بھوری آنکھوں میں دیکھنا مشکل تھا، مگر اپنی بات کہنا بھی چاہتی تھی. ایک بات مانو گی؟ اپنی بات کہنے میں بلکہ اٹھانا بھی مشکل تھا. شاکر نے ایک ہاتھ اٹھا کر اس کی گردن پر رکھتے ہوئے بوجھل آواز میں کہا، بس دور جانے کی بات مت منوانا. میں اب اپنی ویڈنگ اینیورسری تک صبر نہیں کر سکتا. اس کی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ خوفناک آواز میں بولتا. دعا کے ہونٹوں پر شرم کی مسکراہٹ کھلا کے اس نے بس نفی میں سر ہلایا. تو پھر وہ پھر سے اس کے بالوں میں چہرہ رگڑتے ہوئے مدہوش ہونے لگا. ہم اپنے گھر چل سکتے ہیں، وہ شرمائی ہوئی سی بولی اور شاکر نے پھر سے چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا. میں چاہتی ہوں ہم اپنے گھر چلیں جہاں تمہاری محبت مجھے دیکھنا چاہتی ہے. اس کی نگاہ شاکر کی کھلی گرے بان پر جمی ہوئی تھی، لیکن یہ دلی خواہش تو اس کی تھی جو اس کے لبوں سے نکلی تھی. یہ نہ ہو پھر سے سالہ میری سوگرات رہ جائے اس بار آنے جانے کے چکر میں. وہ جو مسکرایا. دعا نے پلکیں اٹھائیں، پھر نفی میں سر ہلا دیا. شاکر نے ایک دم سے اس کے چہرہ جکڑا اور اس کے لبوں کو دبوچ کر اپنا لمس شدت سے وہاں چھوڑ کر وہ تیزی سے اس کے پاس سے اٹھ گیا. دعا اس شدت پر بس سسک کر ہی رہ گئی. چلیں اٹھیں، اس سے پہلے کوئی سالہ روڑا بن کر کھڑا ہو جائے. میں اپنی بیوی کو بھگا لینا چاہتا ہوں. اپنی شرٹ کے کھلے بٹنز بند کر کے بالوں میں انگلیاں پھیری، پھر جھک کر دعا کا بازو دبوچ کر اس نے اسے اپنے مقابل میں کھڑا کر دیا. اب آیا تو لینے دو. اس کی جلدی پر وہ بس اتنا ہی کہہ سکی. شرم کا احساس لچکتی شاخ کی طرح جھکا جا رہا تھا. کار سے لے کر چلوں گا، کیونکہ آج بالکل نہیں چاہوں گا میری بائک خراب ہو اور میں ایک بار پھر محروم رہ جاؤں. وہ اسے شوخی سے دیکھتا آنکھ مارتا صوفے کی طرف مڑا اور وہاں سے دعا کا دوپٹہ لا کر اس کے سر پر ڈالا، پھر اس کے ارد گرد لپیٹ کر بولا، بس یہی کافی ہے. دوپٹے کے حالے میں کھلے اپنے چاند کو دیکھتے ہوئے شاکر کی بھوری آنکھیں روشن تھیں. واپسی میں ضرورت پڑ جائے گی، صرف رکھ لیتے. اس کی دھیمی دھیمی سی منمناتی آواز پر وہ ہنسے بنا نہیں رہ سکا. شیرنی اچھا خاصی گھبرائی شرمائی بکری سی بنی ہوئی تھی. وہ ہنسی دباتا بس سر ہلا گیا اور کچھ دیر بعد جب وہ دعا کے ساتھ کمشنر وجدان کے بنگلے سے کار لے کر نکلا تو چاندوں ستاروں سے سجی کہکشاں اس کی ہمراہی کر رہی تھی. رات چاند کی ٹھنڈک دیتی روشنی سے سرشار تھی. جب روشنیوں کے سائے تلے جھانکتی سکوت کے لبادے کو اوڑھ کر اجلال مینشن کی عمارت سے دوری نیکسی میں دو وجود اپنے میں گم تھے. آج رات خلیل بھی پرسکون رہنا چاہتا تھا، انجانے میں ہی صحیح، لیکن اب عائزہ کا وجود اس کے لیے سکون کا باعث بننے لگا تھا. کچھ یہی حال عائزہ کا بھی تھا. دل بھلے تبدیل نہیں ہوا تھا، مگر سوچے خلیل کے ارد گرد اپنا جال بننے لگی تھی. وہ جیت ہار کی بازی لے کر اس کے قریب آئی تھی، مگر دھیرے دھیرے یزدان کے بعد خلیل دوسرا وہ شخص تھا جو عائزہ کو پراسرار سے اپنی طرف کھینچنے لگا. ہر رات وہ اس کے پاس کھینچی چلی آتی. اب یہ طلب کسی بھی چیز کی ہو. وہ کچھ گھنٹوں کے لیے دنیا بھلا کر مطلبی مستی اور سرشاری میں گم ہو کر ہر شخص کو بھول جاتی تھی. اب بھی خلیل کے بیڈ پر اس کے سینے پر سر رکھے وہ سگریٹ کی کش لیتی مطمئن سے لگ رہی تھی. تو پھر کیا سوچا تم نے؟ گہرے دھوئیں کی فضا میں بلند ہوتے دھوئیں کے چند اور گولے چھوڑتی وہ خلیل سے ہم کلام تھی جو اس کے بالوں کو انگلی سے سنوارتا سامنے دیوار کی طرف دیکھ رہا تھا. میں اپنے ٹارگٹ کی طرف دیکھ رہا ہوں جو مجھے بہت قریب آتے دکھ رہا ہے. اس کی نگاہوں میں وجدان نہیں تھا، اس کی نگاہوں میں یزدان خانزادہ تھا. اس کی کمزوری تھی اس کا اپنا بنا ہوا جال تھا. تم سچ میں کمشنر وجدان کو مار دو گے؟ یہ پوچھتے اس نے خلیل کے سینے پر سے سر اٹھایا اور اس کی نیلاہٹ چھلکاتی آنکھوں میں دیکھا. اگر یہ آنکھیں برف سے نہیں ہوتی تو بہت خوبصورت ہوتی. جانے کیوں عائزہ کے دل میں یہ خیال لہرایا، پھر اس نے سر جھٹک دیا. وجدان کو مارنا اجلال خانزادہ چاہتے ہیں، میں نہیں، اسپاٹ آواز میں کہتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھا کر سگریٹ کا پیکٹ اٹھایا. عائزہ بھی کچھ کہتی کہ دروازے پر دستک ہوئی. کون ایسا ہے جو نیکسی میں آ کر بیڈ روم کے دروازے تک آ گیا؟ عائزہ گھبرائی، مگر خلیل پرسکون رہا تھا. اس کی نیکسی کی چابی اس کے علاوہ بس 2 اور لوگوں کے پاس تھی. یہ اجلال جو کبھی یہاں آنا اپنی شان نہیں سمجھتے تھے. دوسرے؟ وہ سوچ کر مسکرایا. اندر آ جائیں میڈم.
اس کا کہنا تھا کہ عائزہ کو جھٹکا لگا تھا، اس سے زیادہ دروازہ کھول کر اندر آتی افشین کو دیکھ کر اسے زبردست شاک لگا تھا۔ سرخ نائٹی ملبوس افشین حسن کا مجسمہ تھی۔ عائزہ نے سر گھما کر خلیل کو دیکھا۔ اس نے کیسے جانا کہ اندر آنے والی افشین ہے اور وہ اس حالت میں انہیں اندر کیسے بلا سکتا تھا؟ عائزہ کو سچ مچ کا ان دونوں کے چہرے کو دیکھ کر شوق لگا ہوا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔